سارے سٹاف کو وہ پریشان کیے جا رہی تھی، مجبوراً پاکستان ایمبیسی کی CEO کو خود اٹھ کر اس کے پاس جانا پڑا۔ میڈم، ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ پاکستان کا ویزا آپ کو نہیں دیا جا سکتا جب تک آپ کا اسپانسر نہ ہو۔ رہی آپ کے بچے کی بات، تو اسے پاکستانی پاسپورٹ کسی قیمت پر نہیں دیا جا سکتا جب تک کنفرم نہ ہو۔ نکاح نامے سے لے کر کانٹیکٹ تک آپ کے پاس ہے نہیں۔ ہمیں کیا پتا آپ کس کو اپنا ہسبینڈ بول رہی ہیں، آیا وہ پاکستانی تھا بھی یا نہیں؟ کیا مطلب؟ ہاں بولو، کیا مطلب؟ میں جھوٹ بولتی ہوں کیا؟ وہ پاکستانی تھا، سیالکوٹ سے تھا، میں قسم کھاتی۔ دیکھیں میڈم، قسم سے کچھ نہیں ہوتا، آپ اس کیس کو قاضی کے پاس لے جائیں، پھر ہی کوئی نیکسٹ اسٹیپ لیا جا سکتا ہے۔ اب ہمارا وقت نہ ضائع کریں، آپ دیکھ رہی ہیں کتنا رش ہے۔ جسٹ بیکاز آف یو وی آر لیٹ، صرف آپ کی وجہ سے ہمیں دیر ہو گئی ہے۔ خدا کے لیے آپ میرے کو ویزا ایشو کر دو، میں اس کو تلاش کر کے واپس آئے گی، ایسے میں برباد ہو گئی ہے، میرے پر قرضہ چڑھ گیا، ڈیلیوری سے لے کر اب تک 3000 ریال لگ چکا، میں کیسے چکائے گی؟ بی بی، یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے۔ آپ کا مسئلہ کیوں نہیں؟ آپ کے کنٹری والے نے میرے کو چیٹ کیا، فراڈ کیا، وقت گزاری کا، شادی بنایا، پھر فرار ہو گیا۔ میں ادھر کا رہی نہ ادھر کا، میرے بچے کو فلپائن بھی پاسپورٹ نہیں دے رہا، عمان بھی نہیں دے رہا، اور پاکستان بھی نہیں دے تو کون وارث ہے؟ آپ کہاں جائے گا ہم؟ آپ قاضی کے پاس جائیں، وہاں سے فیصلہ لیں۔ فیصلہ؟ کیا فیصلہ؟ ابھی میرے پاس 25 پیسہ بھی نہیں رہا۔ بی بی کا ملک کہاں سے لے گا؟ سہار تک بس کا کرایہ کون دے گا؟ میرے کو لوٹ کر چلا گیا، حرامی، نفر، ماضرین، گندے آدمی نے۔ اچھا نہیں کیا، کل پاکستانی حرامی، وہ اب چلا رہی تھی۔ ہندی، عربی اور فلپائنی اور نیپالی کا مکسچر میں مسقط پاکستان ایمبیسی میں کھڑے سارے مرد حضرات ٹائٹ جین اور سرخ کھلے گلے کے ٹاپ میں ملبوس اس انگریز نما عورت کو فرصت سے دیکھ رہے تھے۔ سارا سٹاف جزبز ہو رہا تھا، پھر قدرت نے ان کی سن لی اور بالآخر وہ پرام دھکیلتے ہوئے ایمبیسی سے نکلتی چلی گئی۔ گھر میں شادی کی مناسبت سے فل والیوم میں میوزک بج رہا تھا، دوسری جانب خواتین کے کپڑوں کے انبار پیک کرنے میں لگی ہوئی تھی۔ وہ فرصت سے جاسوسی ناول میں مگن تھی۔ بدر، کچھ حیا کر لو، کل تمہاری شادی ہے، لڑکیاں اپٹن مہندی کی ڈیزائن دیکھتی ہیں، تم جاسوسی ناول پڑھ رہی ہو۔ ہائے آپا، کیا بتاؤں کیسا ناول ہے، ویسے وقاص کے بارے میں ٹھیک سے پتہ کروانا چاہیے تھا، باہر جا کر بہت فراڈ بھی ہو جاتے ہیں، کچھ ایسے ہی ناول پڑھ رہی ہوں میں۔ وہ اماں کو دیکھتے ہوئے شرارت سے بولی، لیکن نتیجہ حسب توقع تھا۔ کم بخت، تو ناول پڑھ کر بکواس کرتی جا، ایسا اچھا رشتہ ملنے پر شریکوں کے سینے پر سانپ لوٹ رہے ہیں، تمہیں باتیں سوج رہی ہیں۔ اماں وقاص کے بارے میں ایک لفظ بھی سننے کی روادار نہ تھی۔ ہوا کچھ یوں تھا کہ 2 ہفتے پہلے آنے والے وقاص کے رشتے نے اماں کو پورے خاندان میں معتبر کر دیا تھا۔ جہیز ان لوگوں کو نہیں چاہیے تھا، شادی کے اخراجات وہ خود اٹھا رہے تھے۔ قیمتی برانڈ کا اسمارٹ فون رشتہ ڈن ہوتے ہی بدر کے ہاتھ میں دیا گیا تھا۔ سارا خاندان حیران تھا، زبیدہ نے بڑا اونچا ہاتھ مارا ہے۔ وہ اڑی اڑی پھر رہی تھی، آخر بیٹی بیاہ کر دبئی جا رہی تھی، سارے خاندان میں سے پہلی لڑکی، پھر اس سے چھوٹے دونوں کا مستقبل بھی روشن نظر آ رہا تھا، جبکہ بیٹے کا ویزا تو جاتی بھیجنے کا وقاص نے خود کہا تھا۔ ایسے میں تو زبیدہ بیگم وقاص کے خلاف مذاق میں بھی کوئی بات سننے کی روادار نہ تھی۔ بدر آپ کی نند گاڑی لے کر آ چکی ہیں، آپ کو مہندی لگوانے نہیں جانا؟ مہر ناراضی بھرے انداز میں پوچھ رہی تھی۔ اس نے فٹافٹ چادر اٹھائی، موبائل پکڑا اور کھڑی ہو گئی۔ چلیں آپی، وہ بولی تو نرگس بھی کھڑی ہو گئی۔ ارے رکو بدر، پھپھو کی آواز پر پلٹی۔ آیت الکرسی پڑھ دوں، کہیں نظر ہی نہ لگ جائے، تیری ماں کو تو پرواہ ہی نہیں۔ وہ اس کے چودھویں کے چاند جیسے چہرے سے نظر ہٹا کر بولی، مبادہ نظر ہی لگ ہی نہ جائے۔ وہ اس میں باسمی تھی، میدر جیسے رنگت پر، سبز مائل آنکھیں، سنگ مرمر سے تراشا ہوا سراپا، وہ پاکیزگی کے لبادے میں لپٹی اجنتا کی مورت تھی۔ نرگس نے کہا تھا وقاص کی بس ایک ہی ڈیمانڈ ہے، لڑکی حسین ہو، امیری غریبی کی کوئی حیثیت نہیں، پیسہ تو میرے اپنے پاس بہت ہے، جبکہ بدر تو سچ مچ بدر تھی۔ سارا محلہ اس کی قسمت پر اشک کر رہا تھا۔ ہزاروں حسین چہرے مٹی میں مل جاتے ہیں، پر کسی کو قدردان تھوڑی ملتا ہے۔ سفید پوشوں اور غریبوں کی بیٹیوں کی بنا جہیز کے اپنانے والے مل جائیں تو یہی بڑی بات ہوا کرتی ہے۔ قدردانی تو گئی بھاڑ میں، یہاں بدر کو تو سب کچھ ایک ساتھ ایک وقت میں مل رہا تھا۔ وہ سب کے لیے قابل رشک تھی، قابل حسد تھی۔ اس کے گھر کا رتبہ اچانک ہی اپنوں میں بہت اونچا ہو گیا تھا۔ وہ مغرور ہو رہی تھی، غرور بھلا انسان پر کہاں سجتا ہے، اسے معلوم ہی نہ تھا۔ وہ ابصرہ تھی، زمین پر غلطی سے آ گئی تھی۔ کمرے میں آرائش کے لیے لگائے گئے سارے گلاب اس کے حسن کے آگے مان تھے۔ بلا شبہ وہ دنیا کی حسین ترین دلہن رہی ہوگی۔ وقاص نے ویسٹ کوٹ صوفے پر اچھالی، گلے سے پھولوں کی مالا اتار کر میز پر رکھی اور سامنے آ بیٹھا۔ بدر، تم تصور سے بڑھ کر حسین ہو، واللہ بیان سے باہر۔ وہ اس کے ہاتھ پکڑ کر بولا، مجھے تو لفظ بھول گئے۔ وہ ہنسا تھا، اچھا مجھے نہیں دیکھو گی؟ ٹھوڑی پکڑ کر اس کے سبھی چہرے کو اوپر اٹھایا، گندمی رنگت پر اچھا قد کاٹ اسے جاذب نظر بناتا تھا۔ بدر نے نظریں جھکا لی تو وہ مزید قریب ہوا۔ ہم میاں بیوی ہیں تو یہ کوئی ایک دن کا ساتھ تو نہیں؟ وہ ہولے ہولے اس کی سراہی دار گردن کے لپٹے ہار پر انگلیاں چلا رہا تھا۔ میں چاہتا ہوں ہم اپنی نئی زندگی کا آغاز اپنے گھر میں کریں، دبئی جا کر۔ تمہیں اعتراض تو نہیں؟ ہرگز نہیں۔ وقاص، آپ نے اعتراض کا سوچا بھی کیوں؟ وہ مسکرا دیا۔ چلو پھر ایزی ہو جاؤ۔ اندر سے کسی ایئرپورٹ کو دیکھنے کا اس کا پہلا تجربہ تھا۔ وہ خاصی گھبرائی ہوئی تھی۔ وقاص اس کا ہاتھ پکڑے بورڈنگ کی ساری کارروائی مکمل کراتا رہا۔
विजिट वीज़े की वजह से उससे खासे सवालात किए जाते रहे। बिलाखिर बोर्डिंग कार्ड हाथ में पकड़े वो लाउंज में आ बैठे थे। दुबई एयरलाइन वाले अनाउंस कर रहे थे। वो लोग गैलरी से होते हुए जहाज़ में आ बैठे। बदर के लिए करीब से जहाज़ देखना भी बड़ी बात थी। अब तो वो खुद बैठी थी, चुनाचे तस्वीर बनाने का सिलसिला भी जारी और सारी था जहाज़ टेक ऑफ कर रहा था। उसने नाक शीशे पर लगा दी। लाहौर इतना बड़ा है, लायानी सोच उभरी। सब लोग कितना खुश थे। हज और उम्रे के अलावा पहली दफ़ा सारा ख़ानदान किसी को छोड़ने एयरपोर्ट आया था। इस खुशी में किसी को भी उसके परदेश जाने का रंज न था, ताकि खुद बदर को भी नहीं। ऊट पटांग सोचती वो दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उतरी थी। वो जो शहर रोज़गार भी था, शहर फितनागर भी। बैग हाथ में पकड़े चिकने फर्श पर उसने हाई हिला के बढ़ाई तो स्लिप होकर किसी के कदमों में गिरी थी। सफ़ेद स्पोर्ट्स शूज़ पर उसके मेहंदी और क्यूटिक से सजे हाथ पड़े थे। वो हमारे खफत के बेहाल थे जब दो मजबूत मर्दाना हाथों ने उसे कंधे से पकड़कर खड़ा करना चाहा। बदर से उठा ही न गया। टखने में टीस उठ रही थी। आर यू ओके? वो थोड़ा पीछे होकर बोला तो बदर ने नजरें उठाकर जवाब देना चाहा, मगर सटपटाकर फिर आंखें फर्श पर गाड़ दी। सामने वाला शॉर्ट्स पहने हुए था। जब वकास ने पहुँच कर मुश्किल आसान कर दी थी। अरबी में कुछ बातें बखार कर वो उसे उठा रहा था। संभल कर चलो यार, क्या हो गया था? आपको देखने लगी तो पाँव मुड़ गया। वो शर्मिंदगी मिटाने को बोली। ऐसे हील पहनकर चिकने फर्श पर चलने का पहला मौका था। 12-14 लोग उनके आगे आगे शॉर्ट्स पहनकर चल रहे थे। स्पोर्ट्स की कोई टीम थी। इतने सारे मर्दों को पहली मर्तबा अपने नज़रों में आधे अधूरे लिबास में देखकर बदर को नहायत शर्म महसूस हो रही थी। उसने बस हॉकी टीम को टीवी में ऐसे लिबास में देख रखा था। इतने नज़दीक से देखने पर उसे बहुत खिफ़त हो रही थी। उसने मज़ीद आंखें झुका ली और एहतियात से जल्दी एयरपोर्ट से बाहर निकल आई थी। और घर पहुँचकर घर को देखकर वह हैरत ज़दा हो गई। इतना बड़ा घर उसे महल ही लगा था। फिर बैरूनी शानदार गेट के पास बना क्वार्टर, जो शायद गेट कीपर के लिए होगा, लेकिन उसमें रहता वकास था। कैसा लगा मैडम बदर जहाँ? वो मुस्कुराते हुए पूछ रहा था। ये हमारा घर है ना? वो अभी तक हैरान थी। जी मैडम, बिल्कुल हमारा है, तसल्ली रखो। वाकई ऐसा शानदार कीमती फर्नीचर अम्मा अब्बा सारी ज़िंदगी कमाते रहें तब भी ना ले सकेंगे। वो बेड, पर्दे, सोफे, कारपेट तक पर हाथ फेर फेर कर चेक कर रही थी। मैंने तो ख्वाबों में भी ऐसी चीज़ें ऐसे बेडरूम में नहीं सोचा था। वो बेख्तियार वकास के हाथ थाम गई थी और हमेशा की तरह उसने नरमी से छुड़ा लिए थे। बहुत देर हो गई, अब सोते हैं। अपना कंबल उठाता सोफे की तरफ बढ़ गया। बदर हमेशा की तरह एक एक चीज़ की तस्वीर बनाकर महरू को व्हाट्सएप करने लगी थी। अम्मा ने फिर मोहल्ले और रिश्तेदारों को भी तो दिखानी थी। बदर अभी जाग रही थी। उसके मुंह धोकर आने से पहले ही वकास के खराटे गूंजने लगे थे। उसने भी कंधे उचकाए, कंबल ओढ़ा और सोने लेट गई। वो रात का आखिरी पहर था जब सर्दी ज़्यादा हो गई थी। एसी की कूलिंग कम करवाने के उसके लिए उसने सोफे की तरफ देखा, लेकिन वकास वहाँ ना था। वॉशरूम का डोर भी लॉक नहीं था। वो बेड से नीचे उतर आई। बाहर जाना चाहिए या नहीं, यही सोचते हुए उसने भारी पर्दे को ज़रा सा उठाया था। सामने शीशे जैसे साफ शफाफ रोड थे, जिस पर अभी भी गाड़ियाँ आती जाती दिख रही थी। वो घर की साइड वाली विंडो की तरफ आई। पर्दा ज़रा सा उठाया। गोहरे मकसूद सामने था। बदर ने ठंडी सांस ली। वो घर के अंदरूनी दरवाजे के साथ बनी सीढ़ियों पर बैठा फ़ोन कर रहा था। बदर ने उसका कंबल उठाया, अपने वाले के साथ जोड़ा और लेट गई। वो बड़े ख्वाब दिन थे। उसने दुनिया जहाँ के आला तरीन होटल्स, मॉल्स शान मारे थे। वो सारा दिन सोते, सरे शाम आवारा गर्दी के लिए निकल खड़े होते, फिर रात गए लौटते, गिरते और सो जाते। आपने काम पर नहीं जाना? वो कॉफ़ी के सिप लेते हुए पूछ रही थी। कैसी बीवी और शोहर को काम पर भेज रही हो? वो मुतमईन सा था। बदर जी, मेरा शेख कुवैत गया हुआ है, तब तक आराम ही आराम है। घूमते फिरते हैं और मज़ीद पैसे बनाने का सोचते हैं। क्या ख्याल है? वो पास होकर बोला तो बदर ने भी इस बात में सर हिला दिया। वो खुश थी, बहुत खुश। पहले पहल वकास के रवैये से कुछ बेचैनी हुई थी, अब तो वो भी ख़त्म थी। उसने खुद से फ़र्ज़ कर लिया था कि वकास कुछ ठीक नहीं है। रात को अक्सर उसने उसे मेडिसिन लेते देखा था। वो बदर से छुपा कर लेता था। बदर ने भी कुरेद कर शर्मिंदा करना मुनासिब ना समझा था। उसे याद था वकास ने कहा था कि ये ज़िंदगी भर का साथ है, तो वो कैसे अपने साथी को शर्मिंदा करती। वो कुली तौर पर मियाँ बीवी ना बने थे तो क्या हुआ, वो अच्छे दोस्त बन चुके थे। बदर के लिए ये सब इतना खुशगवार और सोचों से बढ़कर था कि वो किसी सोच में पड़ना ही नहीं चाहती थी। वो भले सोफे पर सोता या कमरे से बाहर, उसे परवाह नहीं थी। वो अपनी नुस्वानियत की तौहीन ना चाहती थी। अम्मा और सारा घर खुश था, तो वो भी दुबई के नशे में गुम हो गई। सब आफरी था, काबिल दीद और नाकाबिल तरदीद। वो लोलो में फुआरे के पास खड़ी थी। खूबसूरत सतरंगा पानी उसके चेहरे पर खूबसूरत रंग बखेर रहा था। अम्मा ठहरो, मैं जूम करके दिखाती हूँ। महरू ने अम्मा के हाथ से फ़ोन लिया था। किसे चाहता आन बारिद हुआ। देख लो अम्मा, बदर अपनी आयाशी में मगन है। महीना हो गया, वीज़े का कोई अता पता नहीं दिया। उसने वकास को याद भी नहीं करवाया होगा। मुझे पता था ऐसे ही करेगी वो। उसे अब कहाँ ख्याल आना है किसी छोटे बड़े का। वो चला बैठा था उसकी रंग बिरंगी तस्वीरों से। हे सजाद, बहन के बारे में कभी तो अच्छा गुमान रख लिया कर। जवाई भाई से इतनी जल्दी मुंह फाड़ कर कुछ नहीं कहा जाता। वो मौका महल देखकर सारी बातें करेगी। याद रख लो तुम, हमारे तो नसीब खुल गए। तो फिर से ममनूना मतशक्करम की तस्वीर होने लगी तो सजाद बाहर निकल गया। महरजान नई सिरे से तस्वीरों में गुम होने लगी। वो सब रोज़ाना तस्वीर का एक ही रुख देखते थे और जाविया 1000 निकालते थे।
چاہیے تو یہ ہوتا ہے رخ دونوں دیکھے جائیں، زاویے چاہے کہ کم نکالے جائیں۔ وہ اپنی تیاری سے مطمئن نہ ہو پا رہی تھی۔ وقاص نے کہا تھا کہ میرے دوست آ رہے ہیں، وہ پہلی بار تم سے ملیں گے، تمہیں بہت خوبصورت نظر آنا چاہیے، اتنا کہ وہ حیران و ششدر رہ جائیں۔ بدر جہاں نے شاندار ڈریسنگ کے آئینے میں نظر آتے اپنے عکس کو تنقیدی آنکھوں سے دیکھ کر لپسٹک کا شیڈ کم کر دیا۔ اب وہ ریڈی تھی ویلکم کے لیے۔ ناک ہونے پر اس نے دروازہ کھولا تھا۔ ایک بار تو سمجھ ہی نہ آئی کہ کیا کرے۔ وقاص کے ساتھ ایک ہی آدمی کھڑا تھا، وہ بھی عربی، جبکہ اس نے کہا تھا کہ میرے دوست آئیں گے۔ السلام علیکم۔ مخصوص عربی لہجے میں سلام سن کر بدر جہاں نے حواسوں میں آتے ہوئے سلام کا جواب دیا تھا، ورنہ وہ تو اپنی تیاری کی عقارت جانے کے غم میں مبتلا تھی۔ بدر، یہ شیخ نجم تبوک ہیں، وقاص نے تعارف کروا رہا تھا۔ وہ جو آپ کے دوست آ رہے تھے وہ؟ اس نے بھویں اٹکائیں۔ وہ بے فکر تھی کہ عربی کو اردو نہیں آتی، اس لیے وقاص سے کچھ اور بھی پوچھنا چاہتی تھی، مگر اس نے ٹوک دیا تھا کہ وہی دوست ہیں۔ اس پر توجہ دو۔ جو ہی وہ شیخ کی طرف متوجہ ہوئی، اس نے اس کا سر سے پاؤں تک جائزہ تمام کر دیا اور بے ساختہ بولا، واللہ انت بدر، تم واقعی چودھویں کا چاند ہو۔ اس کی نظروں میں کچھ ایسا تھا کہ بدر کو سر سے پھریری آ گئی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ خاطر تواضع کا بہانہ بنا کر اٹھتی، وقاص عربی میں کچھ بولتا ہوا اٹھ گیا۔ شیخ نے سر ہلا کر تائید کی تھی۔ ساری گفتگو بدر کے سر کے اوپر سے گزر گئی تھی۔ شیخ کو کمپنی دو، اسے کوئی شکایت نہیں ہونی چاہیے۔ وہ کمرے سے نکلتا چلا گیا۔ دروازہ خود کار تھا، سو بند ہو گیا۔ اسے وقاص کے اتنے آزاد خیال ہونے پر غصہ آ رہا تھا۔ شیخ اسے اب انگلش میں مخاطب کر رہا تھا۔ وہ ہوں ہاں کر کے اپنا بچاؤ سوچ رہی تھی۔ وہ ذہین اور باصلاحیت لڑکی تھی، صورتحال کا تجزیہ کرنا چاہتی تھی، لیکن والدین نے پیسے کی چمک دمک دے کر غلط فیصلہ کر لیا تھا اور غلطی کے نتیجے میں اب ایسی مخدوش صورتحال سے دوچار ہوئی تھی۔ اس نے چاہا کہ ڈور کھول کر باہر نکل جائے، مگر شیخ نے دروازے تک پہنچنے نہ دیا۔ وہ باتوں کو چھوڑ کر براہ راست دست درازی پر اتر آیا تھا۔ بدر نے آؤ دیکھا نہ تاؤ کرارا سا تھپڑ اس کے منہ پر جڑ دیا۔ وہ اب دوسرا مارنا چاہتی تھی۔ شیخ بھی بروقت آگاہ ہوا تھا، وہ بھی بپھری ہوئی تھی۔ شیخ کے بچاؤ کے باوجود اس کا لمبا ناخن اس کے ہونٹ پر کٹ لگاتا ہوا ناک میں گھسا تھا۔ شیخ نے بلبلا کر اسے دھکا دیا تو وہ دیوار سے ٹکراتے ٹکراتے بچی تھی۔ پھر اس نے پاس پڑا گلدان اٹھا لیا تھا۔ ڈونٹ ٹرائی ٹو ٹچ می، مجھے ہاتھ لگانے کی کوشش مت کرنا، وہ بری طرح ہانپتے ہوئے بولی۔ میں اپنے شوہر کو سب بتاؤں گی۔ اس نے 20,000 عمانی ریال کی عوض تمہیں میرے ہاتھ بھیجا ہے۔ وہ اول درجے کا حرامی ہے، اس سے میں نبٹ لوں گا، دھوکہ، اور وہ بھی شیخ نجم تبوک کے ساتھ۔ اس نے ٹھنڈا سانس لے کر فکرہ چھوڑ دیا۔ وہ تمہارا بھی مجرم ہے اور میرا بھی۔ مجھ سے اس نے کہا کہ تمہیں سب پہلے بتا دیا گیا ہے، اسے اس کے کی سزا مل کر رہے گی، اور تمہارے لیے بہتر یہ ہے کہ میرے ساتھ تعاون کرو۔ تو مجھے بہت پسند آئی اور زور زبردستی مجھے پسند نہیں ہے۔ پھٹے ہوئے ہونٹ کے ساتھ وہ مسکرایا تو بدر کو بڑا بھیانک لگا۔ وہ وقاص کی حقیقت کے شوق سے نکل آئی۔ پھر اس نے ہاتھ میں پکڑا گلدان گھما کر دے مارا تھا۔ کوپریشن مائی فٹ۔ گلدان کی نوک نے اپنا کام کر دیا۔ شیخ کے ماتھے کے فوارے سے نے اس کے سفید بے داغ عربی دشتے میں رنگ بھرنا شروع کیا تو وہ بدحواس ہوا تھا۔ جو ہی وہ کوارٹر سے باہر نکلا تھا، بدر نے بجلی کی تیزی سے فون ڈھونڈنا شروع کر دیا۔ کانپتے بدن کے ساتھ معطل حواس لیے وہ سارے کمرے میں فون کی تلاش میں چکرا رہی تھی۔ بالآخر گوہرے مقصود صوفے کے نیچے سے ملا تھا۔ وہ ایمو پر مسلسل کال کرتی رہی، مگر بیل نہیں جا رہی تھی۔ شاید پاکستان والوں نے اپنا ڈیٹا آف کیا ہوا تھا۔ خیال آنے پر اس نے واٹس ایپ اوپن کر لیا۔ اب وہ واٹس ایپ میسج سینڈ کر رہی تھی۔ امی کے وقاص بہت 2 نمبر ہے، اس نے مجھے، وقاص نے فون چھین کر اس پر تھپڑوں کی بارش کر دی تھی، مجھے برباد کر دیا، میرے پلان کی بینڈ بجا دی، تو میں چھوڑوں گا نہیں۔ وہ بے رحمی سے پیٹ رہا تھا۔ اتنی مار کھانے کے بعد بدر کو اندازہ ہو گیا تھا کہ اب خوشامد سے ہی کام لینا۔ وہ منت سماجے تو خوشامد کر رہی تھی۔ وکی، تمہیں پیسہ چاہیے نا، ہم مل کر کمائیں گے، جو کہو گے میں کروں گی، سوائے اس گناہ کے۔ کمائیں گے، وہ زہر تھا۔ جانا تو تمہیں شیخ تبوک کے پاس ہی ہے، ورنہ وہ میری اور تیری بھی بوٹیاں کر کے سمندر میں ڈال دے گا۔ بدر کا ضبط پھر جواب دے گیا، کتے بے غیرت، میں بیوی ہوں تمہاری۔ طلاق طلاق طلاق، اب تو نہیں ہو بیوی، تو پھر مجھے پاکستان جانے دو۔ میرے پاس پھوٹی کوڑی نہیں، ٹکٹ کہاں سے لاؤں؟ خود کماؤ پیسے اور پیچھے بیٹھے اپنے ریوڑ کو بھی بھیجو، بھائی کا ویزا بھی بھیجو، شیخ 1 گھنٹے میں ویزا تیرے ہاتھ میں دے دے گا۔ میں لعنت بھیجتی ہوں تم پر، تمہارے شیخ پر اور ویزے پر، ہٹو پرے، میں خود جا سکتی ہوں پاکستان۔ وہ اپنے زخم وجود کو گھسیٹ کر بولی۔ جواباً وقاص نے اسے صوفے پر واپس دھکیل دیا۔ شوق سے جاؤ، لیکن پہلے یہ دیکھ لو۔ اس نے اسمارٹ فون اس کی جانب کر دیا۔ اف میرے خدا، وہ بدر نے آنکھیں بند کر لی۔ اسے لگا تھا وہ اب مردے کے بدن کی طرح اکڑ گئی ہے، کبھی نہ اٹھنے کے لیے۔ وہ مہر جہاں تھی 10ویں کی طالبہ، اور لڑکا یقیناً وقاص کی گینگ کا تھا۔ ظالموں نے ویڈیو اور تصویریں ایسی بنا ڈالی تھی کہ کوئی شناخت نہ کر سکتا، بلکہ فیک اور ریئل کی ویسے بھی وہ جس طبقے سے تعلق رکھتی تھی، وہاں بات ہی سب کچھ ہوا کرتی ہے، لوگ بات کی تہ میں نہیں جایا کرتے۔ محترمہ اب ذرا خود کو بھی دیکھ لیں۔ وہ جھٹکا دے کر اس کی آنکھیں کھلوا رہا تھا۔ بدر کا ضبط بس یہیں تک تھا۔ اس نے اس بھیانک آدمی کے بظاہر صاف چہرے پر ناخن گاڑ دیے۔ وقاص نے پھر اسے تھپڑوں مکوں پر رکھ لیا تھا۔ تم خوشی سے کرو یا مار کھا کر، کرنا تو تمہیں یہی کام ہے، ابھی شیخ تبوک یا پھر کوئی اور شیخ اور پھر کوئی دوسرا۔ اپنے لیے بھی پیسے کماؤ اور میرا قرضہ بھی اتارو جو تم پر خرچ کیا۔ الو کا پٹھا سمجھ لیا تھا وقاص، یہ گفٹ بھائی کے لیے، یہ آپی کے لیے، وہ مہر کے لیے، وہ فلاں کے لیے۔
وہ اپنے مکرو چہرے کو مزید بگاڑ کر اس کے نقلیں اتار رہا تھا. گھونسلہ نما بالوں اور ورم زدہ جسم کے لیے وہ دیوار سے ٹکی اپنا آندہ کا لاہے عمل سوچنے لگی. ہمیشہ کی طرح آج کا میچ بھی سالم حداد کے نام رہا تھا. وہ جب بھی دبئی میں کھیلے تھے میچ کا وننگ گول ہمیشہ شیخ سالم حداد کے حصے میں آتا تھا. اس دفعہ تو عرب لیگ کے بیسٹ پلیئر کی ٹرافی جیتنے کی اس کی ہیٹ ٹرک بھی پوری ہوئی تھی. مقابلہ بہت سخت تھا. قطر کو ہرانا پھر فائنل بھی جیتنا، پر جانے کیوں پھر بھی سالم اتنا خوش نہیں لگ رہا تھا. عجیب خاموشی کے حصار میں تھا وہ. کراؤن پلازا کا شاندار ڈنر بھی اسے لطف نہ دے رہا تھا. مجھے لگتا ہے تمہیں کسی سے محبت ہو گئی ہے سالم، معتصم نے نیپکن سے ہونٹ صاف کرتے ہوئے بالآخر اعلان کر دیا تھا. سالم، معتصم اور حسین بچپن کے سنگی تھے. تینوں کا جنون بھی ایک ہی تھا. فٹ بال تینوں ٹیم عمان میں سلیکٹ بھی اکٹھے ہوئے تھے، لیکن بعد میں سالم کو ٹیم کا کیپٹن بننے میں فقط 2 ماہ ہی لگے تھے. باوجود اس کے کیپٹن بننے کے ان میں پہلے جیسی ہی دوستی تھی. معتصم اور حسین آگے پیچھے 4 سال پہلے شادی کروا چکے تھے، جبکہ سالم کو ابھی تک شادی کے لیے کوئی لڑکی پسند نہ آئی تھی، نہ اپنے قبیلے کی نہ غیر قبیلے میں. آنا مجھے، اس نے بے یقینی سے استفسار کیا. آئی واہ، ہاں، جواباً معتصم نے بنا شرمندہ ہوئے کہا. ملیش ہزا نمونہ، یہ کیا طریقہ ہے؟ سالم کو یقیناً برا لگا تھا، مگر معتصم اپنی بات پر قائم رہا تھا. میں تو فار کالج جاتا ہوں نا، جو محبت ہو گئی ہے. تو فار جاؤ یا نہ جاؤ، مگر کچھ گڑبڑ تو ہے. اب کے حسین بھی پیچھے نہ رہا تھا. سالم کے تصور میں 2 سفید کبوتروں جیسے مہندی سے رنگے ہاتھ چلے آئے. سہمی ہوئی سبز آنکھوں کا حصار اس کے گرد اور تنگ ہوا تھا. اس نے گہری سانس لے کر خود کو ڈھیلا چھوڑ دیا تھا. سنو یارو، جس دن ہم دبئی آ رہے تھے اس دن ایک لڑکی میرے پیروں کے پاس نیچے گر گئی تھی، یاد ہے؟ تیرے قدموں میں تو روز 1000 گرتی ہیں اور 1000 گرنے کو تیار رہتی ہیں. ہاں مجھے یاد ہے. حسین نے حوصلہ بڑھایا. مجھے ایسا لگتا ہے جیسے میں اسے جانتا ہوں صدیوں سے. عالم ارواح کی شناسائی ہوگی. معتصم سے پھر نہ رہا گیا. کسی میچ میں دیکھا ہوگا. نہیں، اس دنیا میں کہیں نہیں دیکھا، اور کس دنیا میں دیکھا یہ بتا نہیں سکتا. اس نے بے بسی سے اپنے گردن تک لمبے ریشمی گھرینے بالوں میں انگلیاں پھنسا لیں. وہ دونوں حیرت سے اسے دیکھ رہے تھے. میرا خیال اب نکلتے ہیں ایئرپورٹ کی طرف. معتصم نے ایپل فون پر وقت دیکھا. سالم، چینج کر لو یار، لیٹ ہو رہے ہیں. جانا نہیں ہے کیا؟ نہیں، وہ کمال اطمینان سے بولا تھا. تو کیا اس ہندی لڑکی کو ڈھونڈنا ہے؟ حسین بلا کا سنجیدہ تھا. معتصم نے بولنے کی ساری ذمہ داری حسین پر ڈالی ہوئی تھی. ہندی نہیں، پاکستانی. اور بے کو بے سے ہی ریپلیس کرتے ہیں. پے کو بے سے ہی ریپلیس کرتے ہیں. اسی طرح ٹے کی جگہ تے استعمال کرتے ہیں. انگلش میں نا ساؤنڈ کو تا ہی بلاتے ہیں. تا ساؤنڈ کو تا ہی بلاتے ہیں. ایک ہی بات ہے. حسین کا انداز صاحب کا ہی تھا. ایک بات نہیں ہے، تم اچھے سے جانتے ہو. وہ اٹھ کر بیڈ سے پیر لٹکا کر ان کی طرف پورا متوجہ ہو کے بیٹھا تھا. معتصم نے بے اختیار صوفے پر پہلو بدلا تھا. وہ بچپن سے ایک دوسرے کو جانتے تھے. جب سالم حداد کسی کو قائل کرنے کے لیے آمنے سامنے پورا متوجہ ہو کر بیٹھا تھا تو جیت کر ہی اٹھا تھا. سو ابھی وہ اس کے بنا بولے ہی قائل ہو گیا تھا. گلی گلی گھوم کر ڈھونڈو گے کیا؟ حسین تنزیہ تھا. یہی کر گزروں گا. وہ ثابت قدم تھا. اگر وہ شادی شدہ ہوئی تو؟ حسین جیسے ضبط کی انتہا پر تھا. معتصم بھی گمسم ہو گیا. رب مجھے معاف کرے، میرے نفس کو قرار دے. سالم حداد کا رنگ پھیکا پڑا تھا. لیکن ایک بار تو مجھے اسے ڈھونڈنا ہے. خاموشی ان تینوں کے درمیان رقص کرتی رہی. مہر جہاں مسلسل 2 گھنٹے سے بدر جہاں اور وقاص کا سیل نمبر ملا رہی تھی، لیکن رزلٹ وہی تھا جو 3 ہفتے سے چل رہا تھا. مطلب موبائل بند. اے مہرو، نمبر ملا. نمبر نہیں اماں، دونوں کے فون بند ہیں. دیکھا اماں، میں نہ کہتا تھا بدر نہیں یہ کچھ کرنا ہے. اب دیکھ لو، آگے پکا ویزا بھی لگ گیا، نمبر بھی بدل لیا. اب اس نے ہم غریبوں سے کیا لینا؟ جان چھڑا گئی. سجاد کی اول روز سے قائم بدگمانیاں ہر دن گہری ہوتی جا رہی تھی. قسمت سے اس کی اس گڈے سے جان چھوٹی. اب اس نے کیا لینا ادھر سے؟ ویسے مجھے تو پہلے ہی پتا تھا وہ ایسے ہی کرے گی. بے شرم کو بندہ کیا ملا، ماں کو بھی بھول گئی تو بھائی کس کھاتے میں شمار ہوگا؟ توبہ توبہ، لوگوں کا آتے بھول جاتے ہیں امیر گھرانے میں جا کر. سجاد کی بیوی کا چپ رہنا معجزہ شمار ہوتا تھا، اور اس چھوٹے سے گھر میں یہ معجزہ کبھی وقوع پذیر نہ ہوا تھا. دہائی خدا کی کمبختوں، اپنی اپنی پڑیا میں ادھموئی ہوئی جا رہی ہوں. ہائے ربا، میری پھول سی بدر کہیں مرمرا تو نہیں گئی. سنا ہے باہر کے ممالک میں تو ایکسیڈنٹ بھی بہت برے ہوتے ہیں، بندہ بچتا نہیں ہے. وہ پھپک پھپک کر رونے لگی تو سجاد اور اس کی بیوی نے بیک وقت اشارہ کیا تھا کہ بڑھیا ڈرامہ کر رہی ہے. سجاد، مجھے نرگس کی طرف لے چلو، اس کا بھائی ہے، رابطہ تو ہوگا اس کا. اماں بحریہ میں موٹر سائیکل نہیں جانے دیتے. تو ٹیکسی کروا لو، بس لے چلو. ٹیکسی کروا لو؟ میرے پاس کون سا دبئی کی کمائی ہے. سجاد کی بات آج کل دبئی تک محدود تھی. توہن و کرہن اماں نے پیسے دیے تھے. تحدے نگاہ ریت کا سمندر، ریت کے پہاڑ اور ریت ہی کی سرزمین تھی. کسی زینت کا کہیں گمان بھی نہ تھا. درخت و درخت، خاردار جھاڑی تک نہ تھی. بدر کو انگلش میں پڑھا ہوا دا سہارا ڈیزرٹ یاد آ گیا. اس نے عرب کے صحراؤں کا پڑھ رکھا تھا. اب آنکھوں سے دیکھ رہی تھی. ہر طرف تپتی ہوئی کھلم کھلی ریت تھی. بھاگنے چھپنے کی جگہ نہ تھی. ہوتی بھی تو وہ اب اپنے فیصلے میں قید ہو چکی تھی. اس نے پاکستان میں موجود مہر جہاں اور اپنے گھر والوں کے حساب سے بچانے کے لیے خود کو قربان کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا. بالآخر لوڈر
کا ویل تبدیل کرنے کے بعد وقاص نے ان چاروں کو بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہ پھر سے لوڈر کے نیچے خفیہ کیبن میں گھس گئی۔ بیٹھنے کی جگہ نہ تھی تو وہ لیٹ کر ہی 3 دن سے سفر کر رہی تھی۔ حسب سابق بنگلہ دیشی لڑکی جگہ کی تنگی کے باعث جب بدر سے پیوست ہوئی تو بدر کو پھر سے متلی ہونے لگی۔ اس کو جب سے ان لڑکیوں کے پیشے کا معلوم ہوا تھا تو کیبن میں چلتے طاقتور اے سی کے باوجود لاوے ابلتے جہنم کی حرارت محسوس ہو رہی تھی۔ گلے سڑے گوشت کی گندی بو سے بے اختیار متلانے پر مجبور کر دیتی۔ بدر کے نزدیک وہ گندا پیشہ رکھنے والی لڑکیاں گلی سڑی بدبو سے لبریزی تھی۔ ایک بنگلہ دیشی تھی جو ہندی نما اور اردو جانتی تھی، جبکہ دوسری انڈین، تیسری سری لنکن تھی، اور ان دونوں کو اپنی مادری زبان کے علاوہ صرف عربی آتی تھی۔ اور کتنا سفر رہتا ہے؟ مجھے لگتا ہے ہم یمن انٹری مارنے والا ہے۔ بارڈر ایریا لگ رہا ہے ہم میرے کو۔ پھر اس کے بعد پھر شیخ کو پتا ہوگا کہ کیا کرے گا۔ وہ مسکرائی تو اس کے سامنے گال پر پڑنے والے گڑھے نے اسے نہایت دلکش دکھایا، لیکن بدر کو وہ ڈریکولا لگی۔ اندر سے سراند کی ماری دعا کرو کوئی گڑبڑی نہ ہو جائے۔ وہ ہندی نما اردو بولی۔ بدر کو سمجھ میں نہ آیا کہ وہ کیا دعا کرے۔ نہ پکڑے جانے پر گناہ و گندگی تھی، پکڑے جانے پر مہر جہاں، پاکستان، دبئی، انٹرپول اور ملکی اور غیر ملکی میڈیا میں بدنامی تھی، رسوائی تھی، جگ ہنسائی تھی۔ وقاص نے صاف لفظوں میں بتایا تھا اگر خودکشی کرنی ہے تب بھی سوچ کر کرنا، تیرے بعد نامعلوم لوگ تیری اور تیری بہن کی سیریز بما اشتہارات سارے لاہور میں مفت بانٹ دیں گے، پھر خودکشی کی وجہ سب کو خود ہی معلوم ہو جائے گی، اور شاید مسمات مہر جہاں اور مہرو بھی تیرے پاس آنے میں زیادہ دیر نہ لگائے۔ وہ خباثت سے ہنستا، اسے بہت برا لگا تھا۔ نرگس چلا چلا کر گند بک رہی تھی، جبکہ اماں اور سجاد حیران بیٹھے سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے۔ اے بیٹیا، میرا دل ہول رہا ہے، مجھے ڈھنگ سے کوئی بات بتا، ہذیان کیوں بول رہی ہے؟ میری بدر کیسی ہے؟ وقاص کیسا ہے؟ بچوں کے فون بند ہوئے اتنا عرصہ ہو گیا، پہلے تو دن میں 4 مرتبہ فون آتے تھے۔ آپ کو تو اب بھی فون آتے ہوں گے، بلکہ پیسے بھی آتے ہوں گے۔ کیا مطلب تیرا بیٹیا؟ سارا مکالمے ماضی اماں کر رہی تھی۔ سجاد روب و امارت سے چپ بیٹھا تھا۔ بڑھیا ڈرامے نہ کر، سب تم لوگوں کے کہنے پر ہوا، اپنی غربت ختم کرنے کے لیے تم نے، بلکہ اس بے غیرت بھائی نے کہا ہوگا، بس ریال چاہیے جاتی کسی امیر شیخ کو پھنسا لینا، اور مبارک ہو تمہاری بدکرتوت بیٹی نے ایسا ہی کیا، ہماری عزت دو کوڑی کی کر دی، ہمیں ہماری سوسائٹی میں بدنام کر دیا۔ وہ شیخ کے ساتھ کویت بھاگ گئی ہے، وقاص کے اپنے شیخ کے ساتھ۔ شیخ تبوک نے وقاص سے طلاق بھی لے لی اس کی۔ اینڈ تک آتے آتے نرگس پھر بلند آواز سے واویلا کرنے لگی۔ بلند آواز سے آہو بکا سے وہ اماں اور سجاد پر نفسیاتی دباؤ ڈالنا چاہ رہی تھی۔ اس بے خبر عورت کو معلوم نہ تھا غریبوں کے پاس عزت کے علاوہ کوئی قیمتی چیز نہیں ہوتی۔ بنا نفسیاتی حربوں کی بھی وہ ڈائریکٹ مطلوبہ نتائج حاصل کر چکی تھی، پھر بھی وہ حجت تمام کر رہی تھی۔ اماں اور سجاد پھٹی پھٹی آنکھوں سے یہ سب سن رہے تھے۔ کیا بکواس کر رہی ہو؟ میری بہن ایسی نہیں ہے۔ سجاد کو ہوش آ گیا تھا۔ لو سنو، میرے بھائی کے واٹس ایپ، وہ مجھ سے کیوں جھوٹ بولے گا؟ شیدائیوں جیسا حال ہو گیا اس کا۔ وہ بڑی مہارت سے پتے پھینک رہی تھی۔ پھینٹ کر تو وہ پہلے سے رکھے ہوئے تھے۔ یہ خاندان تو پہلے 3 سے بھی زیادہ بے وقوف ثابت ہو رہا تھا۔ پہلے 3 کیس میں لڑکی کے گھر والوں کو کافی سمجھانا پڑا تھا، ثبوت بھی دینا پڑے تھے، جبکہ یہ لوگ ابھی سے لگ رہا تھا کہ مان گئے اور یقین کر بیٹھے ہیں کہ لڑکی بھاگ گئی۔ آپ ہی جب بھی مجھے موقع ملا میں بدر کو قتل کر دوں گا، پھر چاہے یہ لوگ میری گردن اڑا دیں، میں اس کی کھوج میں ہوں۔ آپ ہی اس کے گھر والے شریف لوگ ہیں، آپ پلیز ان کو کچھ مت کہنا۔ ان کی بیٹی بد کردار تھی، وہ لوگ تو اچھے ہیں، پھر اس کے علاوہ ان کے ساتھ ساتھ پاکستان میں بھی ہماری بدنامی ہو جائے گی۔ مجھے جب بھی موقع ملا میں بدر کو مار دوں گا، پھر تابوت آنے سے پاکستان والے سمجھ لیں گے حادثے میں مر گئی، دونوں خاندانوں کی عزت رہ جائے گی۔ یہ کل کی تاریخ کے واٹس ایپ تھے، 30 سیکنڈ کی ریکارڈنگ، بیچ بیچ میں نرگس کے روتے ہوئے بھی میسیجز تھے۔ سجاد اور اماں نے بھی پاکستانی معاشرتی اصولوں کے مطابق غیرت کے معاملے میں کی گئی باتوں کا حرف آخر مان لیا۔ پتہ نہیں ایسا کب ختم ہوگا جب ہم اپنی بہنوں بیٹیوں کے کردار کے فیصلے اپنے مطابق کیا کریں گے۔ ہمیشہ عورت کے متعلق تیسرے فرد کی کہی گئی باتوں کو سنا جاتا ہے اور پھر سنے سنائی پر یقین کر لیا جاتا ہے۔ ایسا تو اسلام میں نہیں ہے۔ اماں بے یقینی میں ڈولتی رہی، جبکہ سجاد یقین کر کے اٹھ گیا۔ نرگس نے پھر سے موبائل اٹھا لیا۔ کیا پتہ وہ لوگ کسی ایسی جگہ ہوں جہاں نیٹ ورک موجود ہو، کل کی طرح صورتحال سے آگاہ کرنا ضروری تھا۔ دادا کے انتقال کو آج 4تھا دن تھا۔ تعزیت کے لیے آنے والوں کی تعداد بھی کم ہونے لگی تھی، وہ خود بھی نارمل ہو گیا تھا۔ وہ ایسے ہی لوگ تھے، ان کی تربیت ہی ایسے کی جاتی تھی کہ کسی بھی پیارے کی موت ہو وہ تیسرے چوتھے دن تک بالکل پہلے جیسے ہو جاتے تھے۔ الحمدللہ وعدے کی تکمیل ہوئی کہہ کر پھر سے زندگی کی روانی میں رواں دواں سالوں برسیاں نہیں مناتے عرب کے لوگ۔ اور پھر سے دبئی جانے کے لیے تیار تھا۔ اس لڑکی کو ڈھونڈنا جیسے اس کا نصب العین بن گیا تھا۔ پہلے بھی حسین اسے ایک اسکیچ بنانے کے ماہر انڈین کے پاس لے کر گیا تھا، لیکن جانے کیا ہوا تھا کہ اسے اس لڑکی کا ایک بھی نقش ایک غیر کے سامنے بتایا نہ جا سکا، جبکہ وہ حرف یاد تھی روز روشن کی طرح۔ پھر دادا کی بیماری کی کال پر وہ تینوں ایمرجنسی عمان پہنچ گئے تھے۔ ان کی تیمارداری اور پھر وفات میں وہ اتنا مصروف اور غمزدہ رہا کہ سب بھولا ہوا تھا۔ اب وہ پھر سے پوری آب و تاب کے ساتھ سامنے آ کھڑی ہوئی تھی۔ وہ مزید تاخیر نہ کرنا چاہتا تھا۔ خریف سیزن، پاکستانی مونسون جیسا موسم، لیکن یہاں کی بارش پاکستانی بارشوں کی طرح موصلہ دھار نہیں ہوتی، بالکل خاموش پھوہار۔
اپنے جوبن پر تھا۔ سارا عرب اس شہر خوشنما کی حسین ترین وادیاں دیکھنے سلالہ میں امڈ آیا پڑا تھا، جبکہ وہ واحد شیخ تھا جو یہاں مستقل سکونت رکھنے کے باوجود بنا کسی شادی اور موت اور حکومتی کام کے محض ایک عورت کیش کو کھوج میں جنت نظیر نظارے چھوڑ کر دبئی کا صحرا چھانے پر ایئرپورٹ پر انٹر ہو رہا تھا۔ وہ واقعی منفرد تھا، اپنے کھیل میں بھی اور اپنی زندگی میں بھی۔ کرہ فٹ بال عرب کی جان و شان ہے۔ برِ صغیر میں جو اہمیت کرکٹ کی ہے، عرب میں اسی طرح ہر گلی، ہر موڑ اور ہر گھر میں فٹ بال کھیلی جاتی ہے۔ شیخ سالم حداد اس لحاظ سے عرب کا ستارہ تھا، چنانچہ وہ جہاں جہاں اس سبز آنکھوں والی دودیا رنگ لڑکی کو کھوجنے گیا، آٹوگراف اور کافی آفر سے سر ٹکرا کر پلٹتا رہا۔ اس کے پرستاروں نے اس کی ایسی بدلحاظی کبھی دیکھی نہ تھی جس سے اب ان کا واسطہ پڑ رہا تھا۔ وہ ہر اس بلڈنگ میں گیا جہاں ایک بھی خارجی آباد تھا، اپنے موبائل سے اس کا رنگین اسکیچ ہر پاکستانی، انڈین اور بنگلہ خاتون کو دکھایا تھا، جبکہ مرد کا خاکہ بلا تفریق ہر مرد کو دکھایا تھا۔ رزلٹ صفر ہی رہا۔ مایوس ہو کر وہ نہایت صاف و سیاہ مگر تپتی سڑک پر نکل آیا، جوگرز کے اندر جرابیں پسینے سے تر تھیں۔ کہیں تارکول کی تھی سڑک جہاں آگ بانٹتی دھوپ تھی۔ کسی نوعمر شیخ نے اپنی ڈبل ڈور کے سائلنسر نکال دیا تھا، کان پھاڑ آواز کے ساتھ ساتھ دھوئیں نے اس کے حلق پر دھاوا بول دیا تھا۔ کبھی کچی راہ کی دھول میں جہاں سے سانس لینا محال تھا، وہ نماز عشاء کے لیے مسجد میں داخل ہو رہا تھا۔ سر رز میں جاں کبھی دل کے درد سے ہار کر میں تو خانقاہوں پر مانگتا پھر امتیں، کبھی رات بھر بسر دعاؤں میں ہو گئی۔ وہ آخری شخص تھا جو باوجود مسجد خالی ہونے کے اپنی داغ شرٹ اتارے، سینے پر احرام کی صورت و مانی رومال باندھے ممبر کے سامنے بے حرکت بیٹھا تھا۔ میرا پیر ہنتھا پھٹا ہوا، کہیں گرد اٹا ہوا، میں ادھورے پن کے سراب میں تجھے ڈھونڈتا پھرا در بدر، کسی اجنبی کے دیار میں مجھے کیا ملا تیرے پیار میں۔ مشکلہ انت رید مسائدہ، تمہیں کوئی مشکل ہے، مدد چاہیے؟ امام مسجد پوچھ رہا تھا۔ اپنی عجیب و غریب حلیے میں وہ خود مسئلہ لگ رہا تھا۔ کیا ستم تھا کہ شیخ سالم حداد کو نہ پہچانا جا رہا تھا؟ وہ ہولے سے نفی میں سر ہلا کر باہر نکل آیا۔ دل بوجھل تھا یا شاید بند ہی ہو گیا تھا۔ مجھے کیا ملا تیرے پیار میں کرہ میں باندھ کے ہاتھ ساتھ۔ اس نے کیب روک لی۔ محلٹن کہنا چاہتا تھا، زبان نے ایئرپورٹ کہا، نہایت دل گرفتہ دل دبئی سے رہنے سے انکاری ہو گیا تھا۔ اس نے بھی دل کی مان کر سلالہ واپسی کا قصد کر لیا، سلالہ جو اس کا شہر تھا جہاں وہ بھی موجود تھی جس کے لیے وہ دبئی میں دھکے کھاتا پھر رہا تھا۔ دل کا موسم اچھا ہوتا تو اسے اتنے طویل سفر کے بعد وہ یہ خوابوں جیسا خوشنما موسم رکھنے والا شہر بہت بھلا لگتا، مگر اب وہ موت سے پہلے مرگ میں مبتلا تھی۔ وہ رنج اور درد میں بیٹھی روڈ کی دو رویہ لائٹوں کے ساتھ جلتی لاتعداد آرائشی لائٹوں کو خالی ذہن سے تکتی رہی۔ آج اپنی پرانی بلڈنگ سے نکال کر کہیں اور لے جایا جا رہا تھا۔ دن بدن مرنے کی خواہش شدید تر ہوتی جا رہی تھی۔ مسئلہ یہ تھا کہ خودکشی سے بھی پچھلوں کی عزت محفوظ نہ تھی۔ جب 2 ہفتے پہلے وقاص نے گھر بات کروائی تو سجاد نے فقط اتنا ہی کہا تھا، جس دن تو پاکستان آ گئی وہ تیری زندگی کا آخری دن ہوگا۔ اماں کے کوسنے اور بددعائیں لفظ بلفظ سینے میں گونج رہی تھی۔ بدر، تجھے پیسے کا اتنا ہوکا ہو گیا کہ شوہر چھوڑ کر بھاگ گئی؟ میں تو تجھے ساری اولادوں سے سیانی سمجھتی رہ گئی۔ اماں، شیخ بہت امیر ہے، وقاص تو اس کے پاسنگ میں نہیں۔ اماں، اتنا پیسہ اس کے پاس کہ 4 دن میں ہم اپنا ذاتی گھر خرید لیں گے، ہمارے حالات بدل جائیں گے۔ لعنت تجھ پر، بے شمار لعنت، تو پیدا ہوتے ہی مر جاتی، کاش میں کوئی پتھر پیدا کر لیتی میرے رب۔ اماں بلند آواز سے روتی رہیں۔ اماں، اس نے نکاح کیا، میرے ساتھ کوئی برائی نہیں کر رہی، پھر یہ سب آپ لوگوں کے لیے تو کیا ہے۔ آگ لگے تیرے نکاح کو اور تجھے، بے حیا بغیر عدت کے کون سا نکاح ہوتا ہے؟ اماں نے دور سمندر پار بیٹھ کر شاید سر پیٹا تھا، جبھی تو بدر کے دماغ میں دھماکے ہونے لگے تھے۔ اماں، رولا آپ نے ڈالا تھا، تحقیق آپ نے نہ کروائی، اس کا دل رو دیا، لیکن زبان نے ماں کے سامنے شعلے ہی اگلے۔ سجاد بھائی کو ویزا چاہیے تھا، آپ کو اچھے رشتے جو جہیز نہ لیں اور شریکے میں آپ کو چوٹی پر بٹھا دیں۔ لاتعداد فرمائشیں وقاص نہیں پوری کر سکتا تھا، اس لیے میں نے شیخ کی حوصلہ افزائی کی۔ وہ ان کا غم خلط کرنے کو کند چھری سے ان کو ذبح کرتی گئی۔ شادی شدہ ہو کر حوصلہ افزائی؟ بدر، تجھے رب سے ذرا خوف نہ آیا؟ وہ دھاڑے مارتی رہی، جبکہ بدر خاموش رہ کر آتش فشاں بہاتی رہی۔ تو باپ کے لاج کی قبر کی لاج رکھ لیتی، وہ تو بڑے نیک تھے، میرا دودھ بھی اتنا گندا نہ تھا، تو کس پر جا پڑی؟ خبردار جو دوبارہ ادھر فون کیا، کاش تو پاکستان ہوتی، میں تیری ٹکڑے کر دیتا، کیما بنا دیتا۔ وقاص نے سجاد کی آواز سن کر فون اس کے ہاتھ سے جھپٹ کر بند کر دیا۔ اس نے اسپیکر پر فون رکھ کر بات کروائی تھی اور سارا حظ اٹھایا تھا، اس کی انٹرٹینمنٹ یہی تھی۔ گاڑی رکنے پر وہ چونکی، اپنے خیالات سے باہر نکل کر اس نے دیکھا گاڑی ایک عمارت کے سامنے رکی تھی، بیچ ریزورٹ۔ بدر نے نیچے اتر کر جلدی سی روشنی والا نام زیر لب پڑھا تو نامعلوم شور کا بھی پتہ چل گیا تھا کہ لہروں کا شور ہے۔ 3 نمبر سوٹ تمہارا ہے، کل شام بعد اثر شیخ تبوک نگاہ کے لیے آئے گا۔ یا اللہ رحم کر، کوئی راستہ دکھا، ابھی تک کوئی ترکیب نہیں ملی، اگر صبح ہی نہ ہو تو کیا فرق پڑ جائے گا میرے مولا۔ وہ تلخ تھی، سوچ کا عکس شاید چہرے پر تھا، جبھی وہ بولا، چپ چاپ سائن کر دینا، ویسے بھی انکار کی تو گنجائش ہی نہیں ہے تمہارے پاس۔
یہ جعلی نکاح کتنے دن کا ہوگا؟ وہ زہر خند ہوئی۔ تم پر ڈیپینڈ کرتا ہے، چاہو تو مہینوں تک لے جانا۔ وہ بے باک سا بے باک تھا۔ تمہیں دیکھ کر تو مردہ تن جاگ اٹھے۔ مجھے ہی پتا ہے کس طرح نیند کی گولیاں کھا کھا کر شیخ کی امانت کی حفاظت کی ہے۔ وہ جو گولیاں کھایا کرتا تھا اس کا آفتاب خود ہی بدر کے سامنے کھل گیا تھا۔ بدر کی آنکھ سے نمکین پانی ٹپکا اور بالکنی کے شفاف فرش پر گم ہو گیا۔ دفع ہو جاؤ ادھر سے ابلیس، کسی کی آئی ہوئی تمہیں آ جائے۔ جا رہا ہوں، وہ ڈھٹائی سے مسکرایا۔ دیکھو بدر، میں پھر کہہ رہا ہوں کہ کوئی بے وقوفی مت کرنا۔ شیخ تمہاری سوچ سے بڑھ کر مالدار ہے۔ ذرا نیچے جھانکو، ایسی پارٹی پاکستان کا پی ایم بھی نہیں دے سکتا۔ ایسی جگہ پر لاکھوں عمانی ریال لگائے ہیں، سمجھو پاکستان کے کروڑوں لٹا دیے۔ دنیا میں دوسرے نمبر پر عمانی کرنسی ہے، اتنا تو پتہ ہی ہوگا۔ خود سوچو تمہیں اور مجھے کیسے مالا مال کر دے گا۔ وہ سنہری ریلنگ کی طرف ہاتھ ہلاتا بڑھتا چلا گیا تھا، جبکہ بدر بلا ارادہ نیچے جھانکنے لگی۔ رنگ و بو کا ایک سیلاب تھا۔ کھلے آسمان تلے لگی رنگین چھتریوں میں ایسی آرائش تھی کہ آنکھیں خیرہ رہ جائیں۔ عورتیں کم اور مرد حضرات زیادہ تھے۔ مٹھی بھر عورتوں میں بھی زیادہ تر یورپین تھے۔ بچے کے رونے کی آواز پر بدر پلٹی۔ وہ شاید چینی یا فلپائنی عورت تھی جو بچے کو پرام میں لٹا رہی تھی۔ بدر کے پلٹنے پر اس نے مسکا کر ہائے کہا اور پرام دھکیل کر بدر کے ساتھ آ کھڑی ہوئی۔ پارٹی انجوائے کر رہی ہو؟ ساتھ ہی وہ نیچے جھکی، پھر یکا یک چلانے لگی۔ نوید نوید نوید، رکو، وک سٹار! وہ ہر معلوم زبان میں چلاتی نیچے جا رہی تھی۔ بدر نے اس کی آنکھوں کے تعاقب سے جان لیا کہ وہ وقاص کے پیچھے جا رہی ہے۔ اس کے دیکھتے دیکھتے وہ سیڑھیوں سے رپٹی اور زمین پر جا پہنچی۔ بدر نے نیچے جا کر اسے اٹھایا تو وہ اٹھ کر بیٹھ کر سسکنے لگی۔ حیرت انگیز طور پر اسے کوئی شدید چوٹ نہ آئی تھی، جبکہ وقاص اسی اثنا میں رینج روور بیٹھ کر جا چکا تھا۔ رات مکمل بھیگ چکی تھی۔ ان دونوں نے شاید آخری بار نیچے لان میں جھانکا۔ انڈین بیلے ڈانسر کا گروپ ٹپ ٹپ برسا پانی پر حقیقی بارش کی بوندوں میں اپنے فن کا مظاہرہ کر رہا تھا۔ بدر نے اس کے کندھوں کے گرد بازو حمال کر اس کے سوٹ میں لے آئی۔ پلیز تمہیں خدا کا واسطہ مجھے وقاص کا بتاؤ، اسے کیسے جانتی ہو؟ اس کی آواز میں بلا کا کرب تھا۔ راہ نجات ملنے کی کروڑوں دعائیں دل کی گہرائی میں تھی۔ لیونا فلپائن سے تھی، وہ میک اپ آرٹسٹ تھی۔ ساری دنیا جانتی تھی کہ عرب خواتین میک اپ کی کس قدر دلدادہ ہیں۔ لیونا نے سوچا تھا یہ ٹنوں کے حساب سے میک اپ استعمال کرنے والیاں اسے سینکڑوں میں ریال تو دے ہی دیں گے، لیکن عمان آ کر اندازہ ہوا تھا کہ ریال کمانا کتنا مشکل ہے۔ پھر میرے کو دوسری ورکرز نے بولا کسی مالدار کو پھنسا کر شادی بنا لو۔ ایسے میں نوید میرے کو پارک میں ملا، اس نے مجھ پر پیسہ بھی خرچ کیا اور اپنے شیخ سے بول کر اچھے سیلون میں نوکری دلوایا۔ ہمارا ریلیشن اتنا بڑھا، اس نے نکاح کی آفر کر دیا۔ ہم نے روم میں نکاح بھی پڑھ لیا۔ میں اس کو بولتا رہی ڈاکیومنٹ پاکستان ایمبیسی کو بھرتی کرواؤ، وہ ٹالتا رہا۔ میں اس شادی کو اب ہمیشہ رکھنا چاہتی تھی۔ میرے کو پاکستان جانا۔ وہ بولتا پاکستان میں اس کے پاس سب کچھ ہے۔ میں بولتی میرے کو لے چلو، وہاں مل کر کام کرے گا۔ بٹ وہ باسٹرڈ بات خمسہ شہر 5 ماہ بعد اپنی مدر کا سکھ بیماری بول کر بھاگ گیا۔ لیونا مختلف زبانوں کی کھچڑی میں بتاتے بتاتے رو پڑی۔ وہ بلا شبہ حسین عورت تھی۔ وقاص نے جو ہی اسے شادی نبھانے میں سیریس دیکھا، وہ اسے لوٹ کر فرار ہو گیا۔ فلیٹ میں موجود 1200 عمانی ریال جیولری اور لیونا کا وہ موبائل بھی وہ لے اڑا تھا۔ وقاص کے نزدیک وہ مسلمان نہیں تھی، اسی لیے اس کے ساتھ کسی بھی سطح کے تعلقات رکھے جا سکتے تھے، لیکن تعلقات کو مستقل سردرد بہرحال نہیں بنایا جا سکتا تھا۔ اس غریب عورت کی پائی پائی کر کے جوڑے گئے پیسے چوری کرتے، موبائل میں تصاویر وغیرہ جیسے ثبوت ساتھ لے جاتے، اسے متعلق شرم محسوس نہ ہوئی تھی۔ اسے ڈھونڈتے ڈھونڈتے لیونا کے حالات بھی اس نہج پر پہنچ گئے کہ بچہ پیدا ہی کرنا پڑا۔ ہسپتال کے چارجز انڈین سیلون آنر نے چکا کر اسے 4 سال کے لیے گروی رکھ لیا۔ اب بھی اشبا سیلون کی طرف سے اسے ہائر کیا گیا تھا کہ قسمت نے پھر اسے نوید کو اس کے سامنے کر دیا، جسے ڈھونڈنے وہ متعدد بار پاکستان ایمبیسی مسقط جا چکی تھی۔ وہ پاکستان کا ویزا لے کر اسے پاکستان تلاش کرنے بھی جانا چاہتی تھی۔ وہ اس کے جن دوستوں کو جانتی تھی وہ بھی سلالہ میں نہیں ملے۔ فون نمبر کسی کا بھی پاس نہ تھا۔ نکاح بھی اس کے دوست نے پڑھایا تھا۔ تصاویر کانٹیکٹ فون کے ساتھ ہی چلے گئے تھے۔ وہ پاکستانیوں سے اس کا حلیہ بتا کر پوچھا کرتی، تو کوئی کہتا ایسا آدمی اوکاڑا پاکستان سے تھا، تو کوئی کہتا منڈی بہاؤدین سے، جبکہ لیونا نے اس کے منہ سے سیالکوٹ کا تذکرہ سن رکھا تھا۔ فلپائن واپسی کے لیے ڈاکیومنٹ چاہیے تھے، جبکہ پاکستان والے بچے کو کوئی ڈاکیومنٹ ایشو کر کے نہیں دے رہے تھے۔ میری بیوی کا کوئی کیا فیوچر ہے؟ کوئی کنٹری اسے قبول نہیں کرتا۔ میں کس کے پاس بیبی چھوڑے گی؟ عمان، پاکستان اور فلپائن تینوں کو ڈاکیومنٹ چاہیے، کہاں سے لاؤں ڈاکیومنٹ؟ وہ زبانوں کے مکسچر میں کڑلاتی رہی۔ اس کے آنسو بدر کے دل پر گرتے رہے۔ کیا ہم بحیثیت قوم اس قدر گر چکے ہیں کہ اپنی اولادوں تک کو یہاں وہاں چھوڑ آتے ہیں؟ اس قلیل مدت میں اس نے بہت کم پاکستانیوں کی تعریف سنی، ورنہ ہر دن کسی فراڈ آپس کا جھگڑا یا کسی اور غلط کام میں ملوث سے سنا۔ کہنے والے تو بنا تصدیق ہی کہہ دیتے تھے، اچھا یہ کام ہو گیا، ضرور کسی پاکستانی نے کیا ہوگا۔ وقاص نے بتایا تھا انڈین 10 انجینئر یا ڈاکٹر کے ساتھ بمشکل 5 مزدور آتے ہیں۔ جی سی گلف ممالک میں تو پاکستانی 15 منظور کے ساتھ بمشکل ایک انجینئر یا ڈاکٹر، تو کیا ہم تعلیم میں اتنا پیچھے رہ گئے ہیں؟ وہ دل گرفتہ تھی۔ اخلاقی گراوٹ میں اتنا آگے بڑھ گئے تھے۔ میرے پر ایسا وقت بھی آیا، میں نے بیگر بن کر، بھکاری بن کر بیبی کا ملک دودھ خریدا۔ اس سے اچھا تو میں شادی نہ بناتی، اگر بنا لی تھی تو بیبی نہ ہوتا۔ بچہ سوتے میں کلکاری مار کر ہنسا تھا۔ ماں کی باتوں سے بے نیاز بدر یک تک اسے دیکھے گئی۔ میرے کو سب نے بولا پاکستانی لفر آدمی گندا ہوتا ہے، عیاشی کے لیے شادی بناتا پھر بھاگ جاتا، تم بھی شادی مت بناؤ۔
پیسے کھاؤ بٹ میں کسی کی بات نہ سنی. اب پتہ چلا سارے ٹھیک بولتے تھے. تم کیا کرتی ہے ادھر؟ دفتنوں سے بدر کا خیال آ گیا. نوید کیا لگتا تیرے کا؟ وہ میرا کچھ نہیں لگتا. پھر تم بھی ادھر پیشہ کرتی ہے کیا؟ بدر کے پیروں کے ناخنوں تک سے پسینہ پھوٹ پڑا. مزاحمت کی لہر اٹھی اندر. اس نے حالات سے ٹکرانے کا عزم سا محسوس کیا. میرے کو لگتا تو شیخوں کی پراسٹیٹیوٹ ہے اور وہ تیرا ڈیلر ہے. میرے کو معلوم پڑ گیا وہ سلالہ میں ہے. اب صبح ہوتے ہی اس حرامی کو ڈھونڈ نکالے گی میں. بدر اس کے پاس سے اٹھ کر چلتی. ایئرپورٹ سے خریدی گئی آسمانی شرٹ اور بلیک جینس میں پیچھے کو کنگھی کیے ہوئے لمبے بال اور ازلی بے نیاز و لاپرواہ نپوش والا شیخ سالم حداد بلا کا اسمارٹ لگ رہا تھا. کاؤنٹر کے مرد عورت اسے دیکھ کر کھڑے ہوئے تھے. وہ اس کی حیثیت اور مرتبے سے واقف تھے. بالآخر خاتون نے زبان کھولی. مرحبا شیخ حداد. اس نے مصنوعی مسکراہٹ کے ساتھ سر ہلا دیا. وہ باہر سے بظاہر لشپش تھا مگر اندر کا موسم بڑا ویران اور اجاڑ تھا. یا شیخ بزنس کلاس کی بورڈنگ کمپلیٹ ہے. وہ شستہ عربی میں بول رہی تھی. اور فی الحال ڈائریکٹ سلالہ کی فلائٹ یہی ہے. مرد نے بھی رواں عربی میں احترام کے ساتھ مطلع کیا. اکانومی. وہ مشہور ترین فٹ بالر کے ساتھ ساتھ عرب کے 10 امیر ترین خاندانوں میں سے ایک کا چشمہ و چراغ تھا. وہ اچھی طرح ان کے پروٹوکول کو سمجھتے تھے. یا شیخ ہم کچھ کرتے ہیں. مرد تھوک نگل کر بمشکل بولا تھا. کسی کو زحمت دینے کی ضرورت نہیں ہے. بس اکانومی کی بورڈنگ بنوا دو. سلالہ انٹر ہونے پر اس نے اپنا سلام کیا تو انفارچونیٹلی مسڈ کالز کی ڈھیروں میسیجز تھے. اس نے سب سے زیادہ معتصم کے میسیجز دیکھنے پر اس کو کال ملا لی. وہ انتہا کا دکھی تھا. دھاریز ساحل پر بیٹھا لہریں گن رہا ہوں. کوکو بی بی پارٹی میں ہے اور اللہ کے حکم سے سابقہ ریکارڈ برقرار رکھتے ہوئے فجر کے بعد ہی آئے گی. مجھے ایئرپورٹ سے پک کر لو پھر اکٹھے بیچ پر بیٹھتے ہیں. معتصم اس کے واپس آنے پر کھل اٹھا تھا. تنکو کی چھتری کے نیچے وہ ٹانگیں پھیلا کر لیٹ گیا تھا جیسے دنوں کی تھکن اتار رہا ہو. معتصم نے گاڑی ساحل پر قدرے فاصلے پر پارک کی تھی. اس کی چھتری سالم سر پر تان کر تنکو کی چھتری تلے آ لیٹا تھا. سو قدرے بھیگا بھیگا معتصم آرام کرسی پر بیٹھا سمندر سے اٹھتے دھند بادلوں کے مرغولے کو دیکھتے ہوئے بول پڑا. سالم اب کی بار تو مطر بارش 5 منٹ کا وقفہ بھی نہیں دے رہی. سمندر کا غضب بتا رہے دے گی بھی نہیں. شیخ سالم نے چیختے دھاڑتے غضبناک آوازیں نکالتے سمندر کو دیکھا. معتصم کا دل چاہا اسے پاکستانی لڑکی بابت پوچھے مگر حوصلہ نہ ہو رہا تھا. پرسوں سمندر نے حافا کی ساری شاہراہیں توڑ ڈالیں. صد شکر کوئی جانی نقصان نہیں ہوا. سالم کی خاموشی سے گھبرا کر وہ خود ہی اسے شہر کی صورتحال بتانے لگا. مادام کوئی کام ہے؟ گارڈ شائستہ انداز میں پوچھ رہا تھا. نہیں تھوڑا موسم انجوائے کرنا چاہتے ہیں. تم اپنا کام کرو. وہاں سے ہٹ گیا. عجب اتوار کے سنگ کی امیروں سے بھی اس کا واسطہ پڑتا رہتا تھا. کوئی پاس سے اٹھنے نہ دیتا تھا. یہ دور جانے کا کہہ رہی تھی. اسے بھی سنگ کی سمجھ کر وہ منظر سے ہٹ گیا. پتھر کی دیوار کی درزوں میں قدم پھنسا کر ساحل کی ریت پر جمپ بدر کے لیے نہایت آسان ثابت ہوا تھا. لیونا کی باتوں نے جلتے دل کو راکھ کر ڈالا تھا اور راکھ تو کہیں بھی پہنچ جایا کرتی ہے. سو اس نے بے فرار کا فیصلہ اپنا لیا دماغ بند کر کے. اسے معلوم تھا وہ بھاگ نہ سکے گی پر ضمیر پر حجت تمام کرنا چاہتی تھی. وہ سب کے سامنے سچا ہونا چاہتی تھی. بے تحاشا صاف ستھرے ساحل پر لائٹنگ کا بہترین انتظام. اس پر جگہ جگہ نصب تنکو کی چھتریاں اور لوہے اور ایلومینیم کے کیمپ چھتریوں کی شیپ لیے ہوئے میں بیٹھے باربیکیو کرتے لوگ اسے اور ہی دنیا کا حصہ لگ رہے تھے. فقط ایک لمحے کو اس کا دل ڈوبا. مجھے تو ان کی زبان بھی نہیں آتی. اس نے سب سے قریب نظر آنے والی چھتری کی طرف دوڑ لگا دی. جیسے جیسے چھتری قریب آ رہی تھی اسے چھتری تلے بیٹھے شخص کا حلیہ خوفزدہ کرنے لگا. دوسری نصب چھتری دو گنے فاصلے پر تھی. کوئلے جیسے سیاہ رنگت اور بے تحاشا گھنگریالے سنہری ڈائی کیے بال بالش بھر اوپر نیچے دائیں بائیں ایسے کھڑے تھے جیسے ان میں بم پھٹ گیا ہو. اس پر متضاد سیاہ ماتھے پر بندھا سیاہ ریبن تھا. اس کے پاس پہنچ جانے پر آرام دہ کرسی پر لیٹے شخص نے اپنا چہرہ اوپر اٹھایا. پہلا شخص جتنا خوفناک لگ رہا تھا دوسرا اتنا ہی دلکش. چھتری کے عین وسط میں لگے گلوب سے سیاہ چھوٹی چھوٹی داڑھی سے مزین اس کی سرخ و سفید رنگت دمک رہی تھی. پھر فیصلہ ہو گیا. بدر نے معقول حلیہ رکھنے والے خوبصورت شخص کی طرف دیکھا. پلیز ہیلپ می. آنسو دھار کے سورج تھوڑی تک بہہ کر ریت پر گرے. شیخ سالم حداد کو لگا وہ پھر سے خواب ہی دیکھ رہے ہیں. وہ جس کے لیے دبئی کا ذرا جہان آیا وہ سلالہ میں سامنے کھڑی آنسو بہاتے ہوئے مدد مانگ رہی تھی. سالم نے فوراً آنکھیں جھکا لیں. سلالہ کے بپھرے ہوئے سمندر کے مقابل اسے پاکستانی سبز جھیلیں زیادہ زوراور لگیں. ابھی وہ ڈوبنا نہیں چاہتا تھا. اس نے ہیرانی انداز میں معتصم کو اس کا بتایا تھا. اس کے تیز تیز عربی بولنے پر وہ واضح طور پر گھبرائی لیکن معتصم کے سسٹر کہہ کر سینے پر ہاتھ رکھ کر سلام کرنے پر وہ کچھ مطمئن سے ہوئی. ریسپیکٹڈ لیڈی، محترم خاتون، ہم کیسے آپ کی مدد کر سکتے ہیں؟ سالم بول رہا تھا. معتصم کی نظریں جوگرز پر ایسے ٹکی تھی جسے گوند سے چپکا دی گئی ہوں. اس کی اردو بولنے کی حیرانی سے نکل کر بدر نے تیزی سے کہا. میں اس عمارت سے بھاگ کر آئی ہوں. مجھے سب سے پہلے تو وقاص لوگوں کی پہنچ سے دور جانا ہے پھر سب بتا دیتی ہوں. اوہ، معتصم کے ہونٹ کھول ہوئے. آپ کے لیے یہاں بہت خطرہ ہے سسٹر. آپ ہمارے ساتھ چلیں. گھر چل کر بات کرتے ہیں. واللہ ہم بہت شریف لوگ ہیں.
وہ شستہ انگلش میں بولتے ہوئے لاشعوری طور پر اپنے بالش پر اوپر کھڑے بال نیچے لانے کی کوشش کرنے لگا۔ خطرہ لینے کے سوا کوئی چارہ نہ تھا، تو بدر ان کے ساتھ اس قیمتی گاڑی میں بیٹھ کے جس پر بیٹھنے کی وہ دبئی میں وقاص سے خواہش بیان کر چکی تھی۔ ہائے نصیب، بیٹھی بھی تو کب۔ سالم کے چہرے پر بے پناہ ہی جان دے کر معتصم نے اسے ڈرائیونگ سیٹ سے فرنٹ پیسنجر پر کھسکا دیا اور خود ڈرائیونگ سنبھالی۔ سالم پانی کی بوتل گھٹا کر چڑھا کر خود پر قابو پاتے ہوئے بولا، وقاص کون ہے؟ بدر کو لیونا کے الفاظ یاد آئے، دلال، مگر اس نے سر جھٹک کر ان کو الف سے یہ تک مختصراً سب بتا دیا۔ تب تک حسین بھی معتصم کے گھر کے مجلس میں پہنچ چکا تھا۔ عرب میں سٹنگ روم طرز کی جگہ کو مجلس کہتے ہیں، آسانی کے لیے ڈرائنگ روم کہہ لیجیے۔ سالم نے وہی باتیں عربی میں ان دونوں کے لیے دہرا ڈالیں۔ ساری کہانی سننے کے بعد حسین تیزی سے لیپ ٹاپ پر بزی ہو گیا، جبکہ معتصم کال پر بدر کے عین سامنے بیٹھا شیخ سالم اسے محسوس کرتا نظریں جھکاتے ہوئے بیکل نظر آ رہا تھا۔ بدر رب کو یاد کرتے ہوئے صوفے سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی، جانے کہ اس کا وجدان کہہ رہا تھا کہ یہ غلط لوگ نے۔ حسین نے لیپ ٹاپ اس کے آگے رکھا۔ سسٹر دیکھو، کیا یہ شیخ تھا جو دبئی ادھر آپ کے پاس، میرا مطلب وقاص کے ساتھ آیا تھا؟ حسین بات کرتے ہوئے واضح طور پر جھجکا تھا۔ بدر دیکھ کر کہا اٹھی، ہاں یہی وہ شیطان ہے۔ لیپ ٹاپ کی اسکرین پر شیخ نجم کی مسکراتی تصویر تھی۔ ہمیں شرط خانہ پولیس اسٹیشن جانا فوراً، ہمارے پاس بالکل وقت نہیں ہے۔ سالم حداد اب اس کی دید سے سنبھل کر صورتحال کے مطابق فیصلہ کر رہا تھا۔ اس کی سہولت کو دیکھتے ہوئے وہ تینوں اب انگلش میں بات چیت کر رہے تھے۔ سسٹر، میرا قبیلہ آروپی رائل امان پولیس اور آرمی میں ہے، جبکہ سالم اور حسین کے قبیلے انتظامیہ میں ہیں۔ ہم سب مل کر اپنے سارے سورسز استعمال کریں گے اور آپ کے لیے وہی کریں گے جو آپ کے لیے خیر بھلائی ہو۔ ہم پر بھروسہ رکھیں۔ اپنی عجیب و غریب حلیے کے ساتھ سنجیدہ باتیں کرتا معتصم بدر کو نہایت برا لگا۔ سسٹر، معتصم نہایت شریف آدمی ہے۔ حسین نے جسے بدر کی آنکھیں پڑھ لی تھیں، اسے جیسے ہی پتہ چلا کہ یہ سالم والی لڑکی ہے، وہ حد سے زیادہ حساس ہو رہا تھا۔ ہم سوڈانی نسل ہیں، معتصم نے بھی اضافہ کیا۔ ان دونوں کے برعکس حداد بالکل چپ تھا۔ گاڑی شرط خانے میں داخل ہو رہی تھی۔ رات آخری پہر میں داخل ہونے کو تھی۔ بدر کو خوف سے کپکپی آ گئی۔ وقاص نے صاف لفظوں میں بتایا تھا، چوری، جسم فروشی وغیرہ قانونی انٹری پر یہاں کے قوانین نہایت سخت ہیں۔ فوراً سزائیں دی جاتی ہیں۔ پاکستان کی طرح سالوں مقدمات نہیں چلتے۔ دادا کے کیے مقدمات کے فیصلے پوتا نہیں سنتا۔ اور بدر پر تو یہ سارے کے سارے الزام تھے، ایک بھی ان میں سے کم نہ تھا۔ وہ رو پڑی تھی، دل رب سے فریاد کا نہ تھا۔ اور یہ سب جان لیں، مظلوم کی آہ سیدھی عرش تک جاتی ہے۔ رسی ڈھیلی ضرور کی ہے، لیکن ہاتھ سے چھوڑی قطعاً نہیں ہے۔ میں میڈیا اور انٹرپول وغیرہ کسی کے بھی سامنے نہیں آنا چاہتی۔ وہاں اخبار، ٹی وی پر سب لوگ مجھے پہچان لیں گے۔ میرے خاندان کے ساتھ ساتھ میرے ملک کی بھی بدنامی ہے۔ وہ پاکستان کے مردان سینٹر سے تربیت یافتہ میجر طلال کے سامنے زارو زار رو کر اپنے مسائل بتا رہی تھی۔ میجر طلال بہت ہی صاف شفاف اردو بولتا تھا۔ وقاص نے اب تک تو تصویریں اور ویڈیوز اپلوڈ کر دی ہوں گی۔ بیٹا آپ صبر تو کریں، وقاص یا نوید جو بھی ہے وہ بس یہیں پہنچنے والا ہے۔ آپ کی گاڑی کا نمبر بتا دینے سے ٹریس کرنا بہت آسان ثابت ہوئے۔ بلا شبہ آپ بہادر ہیں۔ میجر کا انداز واضح طور پر پچکارنے والا تھا۔ تو اس کو کیا کریں گے، سارا مواد تو پاکستان میں ہے۔ وہ جیسے میجر کی کندھ ذہنی پر جھنجھلا اٹھی۔ آپ مجھ پر ٹرسٹ کریں بیٹی۔ میجر نے اس کی سبز آنکھوں میں پھیلی سرخی پر اپنی روشن آنکھیں گاڑ دیں تو بدر کا سر بے ساختہ اسبات میں ہل گیا۔ آپ شیخ سالم حداد سے نکاح کر لیں، ابھی اور اسی وقت۔ وہ نہایت ٹھوس اور پر اعتماد انداز میں بولا۔ بیٹا میں آپ سے کچھ چھپانا نہیں چاہتا۔ حقیقت یہ ہے کہ آپ بدقسمتی یا خوش قسمتی، آپ جو بھی سمجھیں اسے، کہ عرب کے ارب پتیوں میں پھنس گئی ہیں۔ ان شیخوں کی برائیوں کے بیچ ایک اچھائی یہ ہے کہ اپنے ہم منصب کی حرمت کی تقدیم کرتے ہیں۔ شیخ سالم حداد جادو کی وہ چھڑی ہے جو آپ کو سامنے لائے بغیر آپ کے سارے مسائل حل کر سکتی ہے۔ سب سے اہم اور بڑی بات، شیخ تبوک سے بچنا اسی صورت ممکن ہے جب آپ کی ڈھال شیخ خطاط ہو، ورنہ وہ دنیا کی کسی بھی کونے سے آپ کو ڈھونڈ نکالے گا۔ شیخ خطاط کی حرمہ عزت، عمانی بیوی کو حرمہ بھی بولتے ہیں، کے لیے بد ارادہ رکھنا ہرگز آسان نہیں۔ میں پاکستان کو اپنا دوسرا گھر سمجھتا ہوں اور ہر پاکستانی کی توقیر اپنی توقیر سمجھتا ہوں۔ یہی مخلصانہ رائے ہے، اس میں میرا یا میرے ملک کا کوئی مفاد نہیں ہے۔ وہ چپ ہوا تو بدر بول پڑی۔ میں جیل اور میڈیا کو فیس کیے بنا پاکستان پہنچ جاؤں گی۔ بالکل، کسی کو کانوں کان خبر نہ ہوگی کہ آپ کے ان حالات سے لڑ کر پہنچی، اور میں گارنٹی دیتا ہوں۔ ان چاروں کے جلوہ میں شرط خانے کی مسجد پہنچی۔ پہلے انہوں نے میجر کی امامت پہ فجر ادا کی، پھر 7 لوگوں کی موجودگی میں اس نے سالم کو قبول کر لیا۔ اسے لاہور کے ایک چھوٹے سے گھر میں پیدا ہونے والا نکاح یاد آیا، اسے وہاں کے مکین یاد آئے، دل ایک دم لہو بن کر پگھل گیا۔ مجھے معاف کرنا میرے پیاروں، ہم سب کی عزت بچانے کی خاطر میں اس مقام تک آ پہنچی ہوں، لیکن میں عرب پتیوں کو کھلونا نہیں بنوں گی۔ جیسے وہاں سے آئی تھی ویسے تمہیں ملوں گی، خود پر کوئی آنچ نہ آنے دوں گی۔ وہ جو مار کھا کھا کر بے ہوش نہ ہوئی، اب حواس کو بیٹھی۔ سالم کے ٹھنڈے پانی کی چھینٹیں مارنے اور گال تھپتھپانے پر وہ حواس میں لوٹی تھی۔
فخر رنگت اور نقاہت زدہ سراپے کے ساتھ سالم کو وہ دل کے بہت قریب لگی، اتنی قریب اور اتنی اپنی کہ دل چاہا اسے دل کے ساتھ لگا کر دھڑکنوں کو قرار دلا دے۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر سہارا دینا چاہا تو بھی وہ نظر انداز کرتی خود اٹھ کھڑی ہوئی۔ چاہو تو میں ویل چیئر لے آتا ہوں، مسجد میں موجود ہے، وہ اردو میں بولا، باوجود اس کے میجر طلال سمجھ رہا تھا۔ بدر نے نفی میں سر ہلا دیا، آج اعصاب کے ساتھ جسم بھی جواب دے رہا تھا اور چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی آگے بڑھنے لگی۔ ابھی تک لائے کیوں نہیں مجرم کو؟ حسین کے سوال پر میجر نے اپنا فون نکالا۔ اس سے پہلے وہ نمبر ملا تھا، کال آ گئی، بات عربی میں ہوئی، لیکن بدر کو پھر بھی اندازہ ہو گیا کہ کوئی قتل ہوا ہے۔ وقاص کو قتل کر دیا شیخ تبوک نے؟ بدر نے نہایت سکون سے پوچھا۔ اب شرط خانے کے احاطے میں داخل ہو رہے تھے۔ نہیں، وقاص نے لیونا اور اس کے بچے کو قتل کر دیا۔ کیا؟ وہ انسان کہلانے کے لائق تو پہلے بھی نہیں تھا، مگر اتنا شفاق ہوگا مجھے اندازہ نہیں تھا۔ بدر کو وہ کبھی روتا اور کبھی ہنستا بچہ یاد آیا جس کی بہت سی شباہت خود وقاص سے تھی۔ آنسو بے اختیار رواں ہوئے، آنکھیں تو برسنے کا بہانہ چاہتی تھی، لیکن لیونا تو ریزورٹ میں تھی۔ ہاں اور وقاص شیخ تبوک کے ساتھ دوبارہ سوٹ کی طرف گیا تھا، وہیں اسے لیونا نے پھر سے دیکھا اور یہ سب ہوا۔ اس کا مطلب میری گمشدگی کا ان لوگوں کو پتہ چل گیا ہے۔ ہاں، انفیکٹ تمہارے بارے میں ہی پوچھنے کے لیے اس نے لیونا والے ڈور کو ناک کیا تھا، پھر ان میں ہاتھا پائی ہوئی۔ لیونا نے بچے کی پرام اس کے سامنے کی تو اس نے پرام کو بھی ہاتھ مار دیا۔ پرام الٹ گئی، بچہ سیڑھیوں سے نیچے جا گرا، پرام بھی اس کے اوپر جا گری، بدر کے منہ سے سسکی نکل گئی۔ ننھی سی جان اور ایسی موت! وہ تینوں خاموش اس کی اور میجر کی گفتگو سن رہے تھے۔ سمجھ یقیناً سالم رہا تھا۔ اور لیونا کے ساتھ کیا کیا اس درندے نے؟ لیونا نے چھری کے ساتھ وقاص یا جو بھی وہ پلید انسان ہے اس پر حملہ کیا تو وقاص نے چھین کر اس کی شاہراہ کاٹ ڈالی۔ تم پاکستانی اتنی شدت پسند کیوں ہوتے ہو؟ معتصم نے کچھ نہ سمجھ کر بھی بہت کچھ سمجھ لیا تھا اور اب سوال بھی کر ڈالا تھا۔ فرد واحد کے رویے اور عمل کو قومیت پر لاگو کرنا سراسر ناانصافی ہے۔ اچھے برے لوگ ہر جگہ ہوتے ہیں، اس میں کسی ملک کے شہر کو برا کہنا درست نہیں۔ شیخ نجم تبوک تم ہی لوگوں میں سے ہے۔ باوجود منتشر ذہن کے اس نے اپنے وطن کا دفاع ضروری سمجھا۔ مترجم کے فرائض انجام دیتا میجر مسکرایا تھا، تبھی ROP اہلکار وقاص کو ہتھ کڑی سے پکڑے اندر داخل ہوا۔ جو ہی اس نے بدر کو دیکھا تو ہتھ کڑی چھڑا کر ہزیانی انداز میں چیخم دھاڑا کرتا اس کی طرف لپکا، صاف معلوم دے رہا تھا اس پر قتل کی وحشت سوار ہے۔ میں تمہیں بھی مار ڈالوں گا، تم نے سب کا برباد کیا، مجھے اجاڑ دیا، سب تباہ کر دیا۔ بدر دہشت سے چاندی کا مجسمہ بن گئی۔ اس سے پہلے کہ وہ بدر تک پہنچتا شیخ سالم کا پنچ اس کے ناک کو خون آلود کر گیا۔ میرے سامنے میری بیوی کو دھمکی! ROP آفیسر نے شیخ کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے مزید کارروائی سے روکا۔ وقاص خون اگلتی ناک کے ساتھ جنونی کیفیت میں بولنے لگا، اس کی گود میں بیٹھ کر اس سے بچ نہیں سکو گی، آوارہ عورت! وہ تمہیں پاتال سے بھی ڈھونڈ نکالے گا۔ اس کی بھی تو منہ بولی بیوی بنی ہی ہو۔ اس کی پہلے بن جاتی، اس کا بڑھاپا دے کر موت پڑ گئی تھی، اس کی جوانی دیکھی تم؟ شیخ سالم کے الٹے ہاتھ کے تھپڑ کو آفیسر نے اپنے ہاتھ پر روک لیا۔ انت مجنون فی بیت! کیا پاگل ہو گئے ہو؟ گھر جاؤ اپنے۔ میجر نے سر ہلا کر آفیسر کی تائید کی تو شیخ سالم نے سرخ چہرے کے ساتھ بدر کا ہاتھ پکڑ کر جارحانہ انداز میں کھڑا کیا۔ وہ دہشت زدہ سی پیچھے پیچھے گھسٹنے لگی۔ راہداری کے اختتام پر کھڑا شرطہ تنفر سے دیکھتے ہوئے بڑبڑایا، یہ پاکستانی جہاں بھی جاتے ہیں مصیبت ڈالتے ہیں۔ سلالہ شہر میں اکٹھے 2 قتل ظلم ہے، بہت بڑا ظلم ہے۔ شرط خانہ سے شیخ سالم اسے سیدھا بائی روڈ دبئی لے کر گیا تھا۔ فضائی سفر میں ڈاکیومنٹ چاہیے تھے۔ روڈ پر شیخ سالم حداد کے پروٹوکول کی وجہ سے کسی نے زیادہ غور و خوض نہ کی۔ دبئی میں محض 2 دن میں اسے لیگلی کلیئر کروانا اور ڈاکیومنٹ بنوانا شیخ حداد کا ہی کام تھا۔ کسی نے اس کی تفتیش کرنے کے بہانے نہیں ڈھونڈے۔ وہاں سے وہ سہار آئے، عمان حدادیوں کی سرزمین تھی۔ اسے لمحوں میں ریزیڈینشیل کارڈ ایشو کر دیا گیا۔ بدر سب کچھ ہوتے دیکھتی ابھی اندازہ لگاتی رہی کہ اپروچ سے سالوں کے کام لمحوں میں کیسے ہوتے ہیں۔ سہار سے بائی روڈ سلالہ اور پھر وادی جبال تک آتے آتے شیخ سالم نے سینکڑوں چیزوں کی آفر کی تھی، وہ شکریہ کہہ کر ٹھکرا دی۔ ابھی معتصم کی بیوی کا برقع اسے شیخ کی شاپنگ کی نسبت زیادہ بہتر لگ رہا تھا۔ 12 گھنٹے کے طویل سفر میں اس نے نہایت ٹھوس اور آرام دہ لہجے میں کہا، بدر جہاں ہم بڑے سیدھے کھرے لوگ ہیں، جو دل میں ہوتا ہے اسے بے جھجک کہتے ہیں۔ تم وہ پہلی لڑکی ہو جسے میں نے نظر بھر کر دیکھا، پھر اور کچھ دیکھنے کی حاجت ہی محسوس نہیں ہوئی۔ وہ حیرت زدہ سے سارا قصہ سنتی رہی، مگر اب کی سمٹ پر اعتبار کرنے والا دل سینے میں نہ رہا تھا۔ پھر تو یہ نکاح بھی آپ کے صوابدید پر ہوا ہوگا؟ وہ مشکوک ہو گئی۔ واللہ نہیں، یہ فیصلہ خالص میجر کا تھا۔ ہاں، اسے معتصم نے سب کچھ بتا دیا تھا۔ طلال معتصم کا بہنوئی ہے۔ میں جانتا ہوں تمہارے لیے یہ نکاح پنجرے میں لگے تالے کی چابی ہے، مگر میرے لیے یہ میری تکمیل ہے۔ میں زبردستی کا قائل نہیں، اس لیے تمہیں پاکستان سے باقاعدہ تمہارے رسم و رواج کے مطابق لے آؤں گا۔ امید ہے تب تک تمہیں عرب اتنے ناپسند نہیں رہیں گے۔ وہ واضح طور پر غیر سنجیدہ ہوا، جواباً بدر سنجیدہ ہی رہی۔ وادی جبال گھر والوں سے مکمل علیحدہ رہنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ شیخ نجم کے دماغی کیڑے جھڑ جائیں۔ وہ قبیلہ توق کو حدادیوں کے پاس لے جانے سے پہلے 100 بار سوچے۔ میرا خیال ہے کہ وہ 2 ہفتے اس مقصد کے لیے کافی ہوں گے۔
وہ شہ سرخی سے مضمون بھانپ کر ہاتھوں پر نظر ٹکائے بیٹھی رہ گئی تھی۔ ان 2-2.5 ہفتوں میں 200 بار پاکستان فون کیا اور گالیاں کھائیں۔ وہ لوگ باتیں نہیں سنتے تھے، پھر واٹس ایپ میسج پر آپ بیتی بھی سنا ڈالی۔ امید تھی کہ اب معاملہ سمجھ لیں گے سجاد، پھر بھی کوا سفید ہی کہتا رہا۔ 2-2.5 ہفتے جبل کے اونچے نیچے خطرناک کھائیوں میں گھرے پھسلن زدہ روڈ پر سفر کرتے وہ پھر سے اسی سلالہ میں داخل ہوئی جہاں سے وہ فرار ہوئی تھی، لیکن شیخ سالم کے ساتھ اسی شہر کے ایک طاقتور اور قبیلے کا معتبر شخص اور وہ اس کی بیوی۔ بھلے ہی وہ اس رشتے کو لے کر چلنے کے حق میں نہ تھی، پر تھی تو وہ بیوی واقعی محل تھا، شاید اگر گھر تھا تو بے مثال تھا۔ عرب کے رواج کے مطابق بیرونی گیٹ پر کھجور کا درخت ایلومینیم سے کندہ کیا گیا تھا۔ معتصم کی بیوی والے قدرے لمبے برقعے کو اس نے ہاتھ سے پکڑ کر پیروں سے اوپر اٹھایا اور لینڈ کروزر سے باہر نکل آئی۔ لان میں لگے مختلف پھولوں اور ناریل کے درختوں کو پار کرتی وہ اس کے پیچھے پیچھے کمرے میں داخل ہو گئی۔ وہ ادھر ادھر کمرے میں کوراہ کی پینٹنگز دیکھتی رہی، جبکہ 10 منٹ بعد وہ ملحقہ ڈریسنگ روم سے نکلا تو نقصد سا تیار تھا۔ ان 2.5-3 ہفتوں میں وہ پہلی بار اسے مکمل عربی لباس میں دیکھ رہی تھی، سفید بے داغ تاشا، سر پر ہلکے سبز پرنٹ کے عمانی رومال کے عمانی انداز میں بندھی پگڑی سے نکلے، گردن پر پڑے لمبے بال، کمر میں بیلٹ کے ساتھ بندھا ہوا عمانی خنجر اور پیروں میں سفید عمانی چپل، کلائی پر بندھی رولیکس۔ وہ عمانی تہذیب و ثقافت کا جیتا جاگتا ثبوت بنا کھڑا تھا۔ بدر کی نظروں کے ارتکاز پر اس نے پرفیوم اسپرے کرتے پلٹ کر اسے دیکھا تو وہ نظریں چرا گئی۔ کچھ تو جو شیخ کے انداز میں الگ تھا، اس کی باڈی لینگویج بھی اس طرح رہی تھی۔ بدر کا دل چاہا پوچھے، پھر جھٹک سی آ گئی۔ پرفیوم بیڈ پر اچھال کر وہ مضبوط قدم اٹھاتا اس کی طرف بڑھا تو وہ بے اختیار بیڈ سے کھڑی ہو گئی۔ وہ عموداً کھڑا اسے دیکھتا رہا، وہ اس کی چپل میں مکید پیروں کو دیکھتی رہی۔ دل پسلیوں میں بڑا خون سپلائی کرنے سے انکار کرنے لگا تو خفیف سی لرزش بدن میں در آئی۔ شیخ نے اس سارے عرصے میں پہلی بار اس کی نظروں کے التجا سے روگردانی کی، شاید اپنی زبان سے بھی پھیرا۔ اس نے دایاں ہاتھ اس کے کندھے پر رکھ کر بائیں کمر میں ڈال کر قریب کر لیا۔ مجھے نہیں پتا تمہاری طرف اس نکاح کو لے کر کیا صورتحال ہوتی ہے، میں بہر طور تمہارے ساتھ زندگی جینا چاہتا ہوں، چاہے جو بھی ہو۔ اگر میں صرف سالم حداد رہ گیا تو بھی مجھے قبول کر لو گی نا؟ وہ بولنے کی پوزیشن میں کہاں تھے، وہ خود ہی عربی لہجے میں اس کے کان کے پاس بولنے لگا۔ سارے حدادی آئے ہیں، مجلس ہے یا حیات سالم، دعا کرنا سب ٹھیک ہو جائے، ہم آج ہی پاکستان چلے جائیں گے۔ اس نے اسکارف سے ہی نکلے ہوئے بائیں کان کے موتی پر بوسہ دیا اور کمرے سے نکلتا چلا گیا۔ بدر جہاں نے لمبے سانس لے کر خود کو کمپوز کیا۔ کچھ تو تھا جو بہت شدید تھا، پر نظروں سے اوجھل تھا۔ اسے شیخ نجم تبوک سے پھر خوف آیا تھا، کہیں اس نے تو کچھ نہیں کر دیا۔ وکاس کے پاکستان میں موجود گینگ سے بلیک میلنگ کا سارا مواد برآمد ہو گیا تھا، اس لیے اس طرف تو ذہن جاتا ہی نہیں تھا۔ وہ تجسس اور خوف کے زیر اثر باہر نکل آئی۔ اسے معلوم نہ تھا مجلس پنچایت یا جرگہ طرز کی چیز کو کہا جاتا ہے۔ مجلس یقیناً مجلس ڈرائنگ روم میں تھی۔ وہ بیرونی دیوار کے بعد اندرونی عمارت میں بہت بڑا سا ہال نما کمرہ تھا۔ وہ اندازے سے ادھر آئی تھی کہ پہلا کمرہ چیک کرتی ہیں، خوش قسمتی سے وہیں نکلا۔ اس نے رم جھم ہوتی مطر میں ناک ایلومینیم کی ودیدہ زیب کھڑکی سے ٹکا دی۔ گلاس ہٹا کر آگے صرف نیٹ تھا، یقیناً موسم کی خوبصورتی کے لیے گلاس ہٹایا گیا تھا۔ اندھیرے کی طرز کی عربی داشی پہنے، کمر میں خنجر لٹکائے، سر پر عمانی پگڑیاں باندھے بہت سے لوگ دیوار کے ساتھ بلیک ریگزین کے کشن لگا کر بیٹھے تھے۔ عربی فرشی نشست پسند کرتے ہیں۔ انتہائی کونے میں خواتین بھی منہ سر لپیٹے موجود تھی۔ وہ 5-6 خواتین یقیناً بہت معتبر رہی ہوں گی۔ بدر کو اب 70% تک عربی آنے لگی تھی، سمجھ تو تقریباً ساری آنے لگی تھی۔ اس نے خود کو بچاتے ہوئے آنکھیں اور کان اندر متوجہ کر لیے۔ آواز اتنی بلند اور جارحانہ تھی، کان متوجہ کرنے کی ضرورت نہ تھی۔ شیخ تبوک کون ہوتا ہے میری حرمہ کے بارے میں بات کرنے والا؟ محترم بابا جان، میں اگر موجود ہوتا تو یقیناً اس کا سر کاٹ ڈالتا۔ آپ نے اتنی آسانی سے جانے دیا؟ شیخ سالم کی آواز میں غضب کا تیش تھا۔ بدر کو لمحوں میں کہانی سمجھ آئی۔ اچھا، تو اب تم ہندی لڑکی کی وجہ سے محترم بابا حضور سے اس طرح گستاخی کرو گے؟ دوسرا عربی تھا، وہ ہندی نہیں پاکستانی ہے، اور الحمدللہ مسلم اور میری بیوی ہے۔ برخوردار بیویاں نسلی اور خاندانی اچھی لگتی ہیں، شوق جیسے مرضی پالو۔ تیسری آواز تھی، ہمارا خیال ہے 3 ہفتے کسی اس طرح کے شوق کے لیے کافی ہوتے ہیں۔ ایک اور آواز باتیں تھی یا ماٹر گولے بدر کے پر خدشے اٹھتے گئے؟ آپ کو شرم آنی چاہیے چچا جان، شرم آنی چاہیے۔ شیخ سالم حداد کا بلا کا تیش بھرا انداز تھا۔ تم کو ایک غیر عرب کی بیوی بناتے شرم نہ آئی؟ ہمیں کہتے ہوئے شرم آئے؟ واللہ تم تو قاضی بن گئے سالم حداد، اب ہماری نسلیں ایک غیر عرب کے بطن سے جنم لیں گی۔ مقام عبرت ہے کہ نام نہاد مسلمانوں کے ہاتھوں ہماری نسلیں پروان چڑھیں، مقام فکر ہے۔ میں احترام سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہم نسلی برتری کا شکار ہیں۔ غرور مسلم کو زیب نہیں دیتا، نسلی امتیاز اسلام نے ختم کر دیے۔ برتری کی بنیاد تقویٰ ہے۔ تقریر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تبوک قبیلے کو ناراض کرنا عقل مندی نہیں۔ وہ کہتا ہے محض طلال کے کہنے میں آ کر تم نے جان بوجھ کر اس لڑکی کو اس کے قابل نہیں چھوڑا، وگرنہ تمہارا تو اس لڑکی سے کوئی لینا دینا نہیں تھا۔ بابا جان، آپ میرے سامنے میری حرمہ کے لیے جو بول رہے ہیں، کوئی اور بولتا تو؟ اچانک ہی وہ لمبی تڑنگی خاتون نمودار ہوئی۔ اس نے سختی سے بدر کا ہاتھ پکڑا اور قریبی کمرے میں گھس گئی۔ میں سالم حداد کی دوسری ماں ہوں، توبہ حداد۔ اچھی دکھتی ہو، پر تم سے زیادہ حسن تو یہاں اور بھی موجود ہے۔ پھر کیا کیا ہے میرے شیخ کو جادوگرنی؟
اس گوری چٹی اور اونچی لمبی حسین سے اربن کے الفاظ اتنے زہریلے ہوں کہ بدر کو اندازہ نہ تھا۔ یہ بلینک چیک ہے، لو اور میرے شیخ کی جان چھوڑ دو۔ تم نے شیخ سے شادی کیا، لیکن اگر وہ تمہیں رکھے گا تو فقیر بن جائے گا، وراثت سے آگ اور خاندان کے کسی فرد سے بھی نہ مل سکے گا۔ ایسا ظلم میں اپنے بیٹے کے ساتھ نہ ہونے دوں گی، دفعہ ہو جاؤ اب۔ وہ بولتی جا رہی تھی، پاس کھڑی ملازمہ ہندی نما اردو میں ترجمہ کر رہی تھی۔ بدر کو اب ترجمے کی ضرورت نہ تھی۔ شیخ تبوک کی طرف سے آپ بے فکر رہو، وہ تم پر اب تھوکے گا بھی نہیں، وہ جھوٹا نہیں کھاتا، پھر بھی تمہارے تحفظ کے لیے سال 2 سال طلاق نہیں بھجواؤں گی، تب تک ان پیسوں سے گزارا کر لینا۔ اب نکلو ادھر سے، اس سے پہلے کہ سالم لوگ باہر آ جائیں۔ بدر کے آنسو اپنے آپ بہے تھے، اسے اندازہ ہوا بچھڑنا کتنا ضروری ہے۔ رو کر میرے گھر میں نحوست نہ ڈالو، کسی اور کے خواب دیکھو اب۔ شیخ کی تم اسی ہفتے شادی کرواتی ہوں، یاد آیا تمہارے ہاں تو شوہر کی دوسری شادی پر عورتیں خودکشی کر لیا کرتی ہیں، ہے نا؟ تصدیق چاہتے لہجے میں حد درجہ تمسخر تھا۔ نام کے مسئلے، عمل سارے الٹ، اور شادیاں ہم عربوں میں کرنا چاہتے ہیں۔ یہ تو بھلا حکومت کا صحیح لگام ڈال رکھی ہے۔ اگر عرب مرد یہ غلطی کر بھی لے تو ساری زندگی عرب کا شہری نہیں بنا سکتا حرما کو۔ خارجی رہے گی بطاقہ، ویزا ہی لگوانا پڑے گا 2 سال بعد۔ وہ دھپ دھپ کرتی باہر نکل گئی۔ بدر کو ٹکٹ پاسپورٹ سمیت اس کا ہینڈ بیگ دے دیا گیا۔ ملازمہ نے ہاتھ پکڑا اور باہر نکل آئی۔ باہر کھڑی بہت سی قیمتی گاڑیوں میں سے ایک GMC آگے آئی تو میڈ مطار ایئرپورٹ بول کر خود بھی اس کے ساتھ پیچھے بیٹھ گئی۔ لاہور ایئرپورٹ سے گھر تک کا سفر خوشی و غم اور یقین و بے یقینی کے درمیان طے ہوا۔ اس کی اچانک آمد جہاں ماں کے لیے بہنوں کے لیے خوشی کا باعث تھی، وہیں کچھ افراد کے لیے غصے، خجالت اور صدمے کا سبب بھی تھی۔ اماں نے ٹیکسی کا کرایہ بھی اپنے ہاتھ سے دیا۔ اس کے پاس تو ہینڈ بیگ میں کچھ بھی نہیں تھا۔ چیک وہ توبہ حداد کے منہ پر مار آئی تھی۔ ماں بہنوں کے سوا اس کی آپبیتی پر کسی نے خاص یقین نہ کیا۔ جب اس نے ثبوت دیے کہ وقاص اسے دبئی لے کر گیا تھا، دبئی وہ وزٹ پر تھا، جبکہ عمان کا اس کے پاس 2 سال کا ویزا تھا۔ لوگوں کو اسی طرح ان کا گینگ بے وقوف بناتا ہے۔ اس نے مہرو سے کہا وہ نمبر نکالے جس سے وہ دبئی کال کرتی تھی، وہ دبئی کے کنٹری کوڈ کے ساتھ سیو تھا۔ پھر اس نے وہاں سے وہ نمبر نکالنے کا کہا، موبائل سے وہ نمبر نکالنے کا کہا جس سے وہ عمان کا کہہ کر بات کرتی رہی تھی۔ وہ شیخ سالم کا تھا، کویت کا نمبر، کنٹری کوڈ کہیں نہیں تھا۔ سجاد نے یہ دلیل بھی رد کر دی کہ نمبر تو رومنگ پر کروا لیے جاتے ہیں۔ اس نے قسم کھا کر یقین دلانا چاہا کہ اسے خود وقاص نے بیچ ڈالا تھا 20,000 ریال کی عوض، اور اگر وہ خود جاتی تو ایسے خالی ہاتھوں نہ آتی۔ مہرو کا ذکر وہ سرے سے گول کر گئی تھی، وہ اسے ہر آگ سے بچانا چاہتی تھی۔ وہ بڑے خار دن تھے جو ہفتوں میں بدل رہے تھے اور ہفتے مہینوں میں، جو کسی کی بدولت انٹرنیشنل رپورٹرز اور فوٹوگرافر سے بچ آئی تھی، گھر کی رپورٹر سے نہ بچ سکی۔ وہ مڈل کلاس سے بھی نچلے درجے کے لوگ تھے، جہاں لڑکیوں کی شادیاں جہیز کی بدولت ویسی ہی مسئلہ بنی ہوئی ہیں، تو کہاں وہ بدر جو در در شیخوں کے ہاتھوں بکتی رہی تھی۔ وہ کتنی بار اور کہاں کہاں بیچی جاتی رہی، اس سے زیادہ اس کے رشتہ داروں اور محلے والوں کو پتہ تھا۔ خواتینوں سے ہمدردی کی آڑ میں لے کر وہ تیر برساتی جو 2 مردوں سے نکاح کر کے بھی اس کے لیے خفت، خجالت اور آزار تھے۔ وہ کسی سے مل لیتی تو مصیبت اور نہ ملتی تو عذاب۔ وہ ہاٹ کیک بنی ہوئی تھی، گھبرا کر سوچا کرتی ابھی تو میں سیدھی گھر آئی ہوں، اگر ٹی وی اور جیل سے ہو کر آتی تو کیا بنتا۔ اماں اس کی طرف دیکھتی تو بس روئی جاتی یا پھر اسے ہی کوسنے دیا کرتی۔ نہیں بدر، تو پیدا ہوتے ہی مر جاتے، تیرا دبئی میں ایکسیڈنٹ ہو جاتا، تجھے گولی لگ جاتی تو واپس کبھی نہ آتی، مجھے صبر آ جاتا تو ادھر کیا لینے آ گئی، جس سے نکاح کیا تھا اس کے پاس ہی رہ جاتی، نوکرانی بن جاتی ان کی۔ ارے تو نے تو مجھے جیتے جی مار ڈالا۔ وہ ماں کے پاؤں پڑ جاتی، اسے پتا تھا اماں اس کی محبت میں یہ کوسنے دیتی ہیں، اس کے دکھوں پر کٹلاتی ہیں، ورنہ تانے تو ان کو بھی ملتے ہیں، اونچے سمتی ڈھونڈنے کے، مشورے نہ ماننے کے، رشتہ داروں کو شوخیاں دکھانے کے، اور مہر جہاں کی اس سے بھی زیادہ اچھی جگہ شادی کرنے کے۔ ان کے بڑے بول ان کو پھپھیاں ممانیاں آتے جاتے یاد کروا کر جاتی تھیں۔ ساری صورتحال نے ان کو بیمار کر ڈالا، جبکہ بدر جہاں کو ان کی بیماری نے پھر سے زندگی کی دوڑ میں شامل کر ڈالا۔ وہ پڑھا کر آتی تو اماں کا سایہ بن جاتی، وہ جو 10,000 روپے لے کر آتی اس نے بھابھی کا بھی منہ بند کر ڈالا تھا وقتی طور پر۔ بلا کی گرمی میں آگ برساتے سورج تلے جب اسے روڈ کراس کرنے کے لیے انتظار کرنا پڑتا تو اسے وہ عمان، دبئی یاد آ جاتے، جہاں جانوروں، بچوں اور عورتوں کو دیکھ کر معروف ترین شاہراہ بھی ٹریفک پر رک جاتے، احتراماً کہ پہلے یہ کراس کر لیں۔ بھابھی ان کو دیکھ کر کھانے پینے کی اشیاء الماریوں، تکیوں کے نیچے چھپاتی تو اسے اجنبیوں کی وہ سخاوت یاد آتی جو وہ پاس سے گزرتے ہوئے ہر اجنبی کے ساتھ کیا کرتے۔ وہاں کوئی ایک برا ٹکرایا تو 3-4 اچھے بھی ملے تھے۔ اماں کا گزرنا اس کے لیے جو صدمہ تھا سو تھا، لیکن مہر جہاں اور طیبہ کے لیے تو گویا زندگی تنگ پڑنے لگی تھی۔ ایسے میں اماں کے بعد اماں کی زبان آپا اور مہرو کے منہ میں آ گئی، بدر تو سالم کو کال کر تو صحیح، کیا پتا کچھ بہتر ہو گیا ہو وہاں۔ آپا کیا بہتر ہوگا، وہ بظاہر لاپرواہ ہو کر کہہ دیتی، چل دفعہ ہو، باقی تو سالم کا نمبر بتا، میں کہتی ہوں وہ تجھے بلائے وہاں، ایک بار تو چلے گی تو کیا پتا سب اچھا ہو جائے۔ وہ شیخ سالم کا نام اس بے تکلفی سے لیتی جیسے بچپن کی جان پہچان ہو۔ آپا اس نے نیکی کی تو میں اس کے گلے پڑ جاؤں گی، خود غرض بن کر سب چھوڑنے کا کہہ دوں، ویسے کون کسی کے لیے
دھن دولت تو مرتبہ چھوڑتا ہے بھلا، وہ ایسا کہتی اور بائیں کان کا موتی چلنے لگتا، اتنا چلتا کہ آنچ بائیں پہلو تک پہنچ جاتی۔ اسے لگتا ابھی دل پھٹا کہ تب۔ آپ کو یاد ہے شادی سے پہلے آپ کہا کرتی تھی محبت سے بڑھ کر کوئی دولت نہیں، تو اب؟ محروب پوچھتی۔ وہ کتابوں کی باتیں تھیں، یہ حقیقت کے دکھڑے ہیں۔ بدر محبت زندگی سے ہوئی کتابوں تک پہنچتی ہے، بس سر جھٹک کر اٹھ جاتی۔ نہیں کرتا مجھ سے، کوئی شادی تو نہ کرے، میں بس اب مہرو اور طیبہ کے لیے کچھ کرنا چاہتی ہوں۔ یہ سال تو ضائع ہو گیا، اگلے سال کالج میں ایڈمیشن کرواؤں گی اس کا۔ مگر بھابھی اور سجاد نے اگلے سال تک نوبت جانے نہ دی اور 17 سالہ مہرو کا رشتہ بھابھی کے چچا سے طے کر دیا، جس کے 7 بچے تھے اور حال ہی میں 8ویں کی دفعہ بیگم گزری تھی۔ بدر کو اندازہ تھا کہ اس کی کہانی کے بعد اس کی بہنوں کے رشتے ذرا مشکل ہو جائیں گے، لیکن اتنے بھی نہیں کہ 17 سال لڑکی کو 7 بچے پالنے کے لیے دے دیے جائیں۔ اسے معلوم تھا پیسہ واحد شے ہے جو سجاد اور بھابھی کے ہر ارادے کو بدل سکتا ہے۔ اسے پلاٹینم کور والا فون یاد آیا جو شیخ سالم نے اسے دیا ہوا تھا، وہ بھی وہ طوبہ حداد کے کمرے میں چھوڑ آئی تھی تاکہ وہ اس کی خودداری کا اندازہ کرے۔ کاش وہ ہوتا تو اسے ہی بیچ ڈالتی۔ پلاٹینم تو خاصی مہنگی ہوتی ہے۔ کسی کے پاس اتنے دولت کے فون اور جوتے بھی پلاٹینم اور گولڈ کے رکھیں؟ ایک ہم ہیں کہ ضرورتوں کو ترسے ہوئے۔ اس گلف میں بہت سارے لوگوں کے فون اور جوتے قیمتی دھات کے دیکھے تھے، گولڈ کے جوتے انڈین تاجروں کے پیروں میں اور پلاٹینم کے فون اربوں کے ہاتھوں میں۔ پیسہ بھی فساد کی جڑ ہے اور پیسہ ہی تمام مسائل کا حل۔ وہ مہرو اور طیبہ کو مسلسل روتے دیکھ کر سوچنے لگی۔ اس نے پرس سے 100 کا مڑا توڑا نوٹ نکال کر مانی کے ہاتھ پر رکھا۔ کالنگ کارڈ لا کر دو۔ اس نے 1300 کے موبائل پر 13 ہی ہند سے ڈائل کیے تھے۔ پہلی بیل جانے سے پہلے کی خاموشی روح کی خاموشی سے تال ملا کر دھڑکنوں کو نچانے لگی۔ بے قراری اتنی شدید تھی کہ وہ ٹھنڈے پسینے میں نہا گئی۔ وہ جس کو محبت کا دعویٰ تھا اس نے 1.25 سال سے خبر تک نہ لی، اور میں اپنی انا، عزت اور خودی داؤ پر کیوں لگاؤں؟ فقط اتنا ہی تو لکھا تھا، خدا کے لیے میرے پیچھے مت آنا۔ اور اس نے واقعی مان لیا، سچ میں نہ آیا۔ کانپتے ہاتھوں سے اس نے سرخ بٹن دبا دیا، دل کو سرزنش بھی کر ڈالی کہ واسطہ دے کر خود اسے کما کر آئی ہو، اب کوئی حق نہیں اس کی زندگی ڈسٹرب کرنے کا۔ اب تک تو اس کا بیوی بھی ہو گیا ہوگا کوئی چھوٹا شیخ یا شیخانی۔ وہ بہتی آنکھوں سے مسکرا دی۔ بیل پتہ نہیں گئی تھی یا نہیں، اس نے اس خیال کو بھی جھٹک دیا۔ مانی کی فٹ بال آ کر اس کے پیروں میں گری تو اس نے کسی انجان جذبے کے تحت بازوؤں میں بھینچ ڈالی۔ اسے یاد آیا وہ بچوں کو فٹ بال کا تحفہ دیا کرتی تھی۔ سرما کی پہلی بارش تھی، گھر کی فضا ویسے ہی سوگوار تھی جیسے کل۔ اسے بارش سے شدید الجھن ہوئی۔ ابا کے بعد اس گھر میں موسموں کے رنگ ویسے نہ رہے تھے، لیکن اماں کے بعد تو موسم بھی نہ رہے۔ اتوار کا دن تو ویسے بھی اس کا گھر کی صفائی ستھرائی میں مصروف گزرتا تھا تو تھکاوٹ ہوا کرتی تھی۔ آج کے اتوار تو اس نے اور مہرو نے تنکا نہ توڑا تھا، پھر بھی تھکاوٹ تھی کہ جان لینے کے در پہ تھی۔ ساری رات کے رت چکے اور سوچ و بچار کے بعد اس نے 13 ہند سے صبح ڈائل کر ڈالے تھے۔ اب تو 9 بجنے لگے ہیں، عشاء ہوئے بھی 2 گھنٹے ہو گئے۔ اسے بیل گئی ہوئی تھی تو اب تک تو کال کر بھی لیتا۔ بیل گئی بھی نہیں، چلو شکر ہے نہیں گئی، مزید بھرم ٹوٹنے سے بچ گیا۔ وہ پھوڑے جیسے دکھتے دل کے ساتھ مہرو کو دیکھتے ہوئے وضو کرنے چل دی۔ یا نماز اور دعا سے اچھی پناہگاہ کوئی نہیں۔ ہاتھ اٹھے تو آنسوؤں سے بھر گئے۔ وہ روئے گئی اور روئے ہی گئی۔ مانی کے اوپر رضائی سیدھی کرتے اسے لگا دروازہ بجا۔ موبائل دیکھا تو 11:15۔ وہم ہوا ہے شاید۔ اب کی دستک واضح تھی۔ اس خراب موسم میں خدا خیر کرے، بادل پھر سے برسنے کو تیار کھڑے تھے۔ پھر دستک موسم کی بدولت چھوٹی سی گلی میں لوگ نکاسی نالیاں چیک کرتے باتیں کیے جا رہے تھے۔ اس نے بلا جھجک دروازہ کھول لیا۔ اس نے پڑھا تھا پیچھے مڑ کر دیکھنے والے پتھر کے ہو جاتے ہیں۔ وہ پہلی ہستی تھی جو سامنے دیکھ کر پتھر ہوئی تھی۔ سجن باجوں سا نہیں آندا، عشق علاوہ راہ نہیں آندا، ہجرا ساڈے گلروں لے جا، تینوں کدھر پھا نہیں آندا۔ محبوب کے بنا نہ سانس آتی ہے، نہ عشق کے علاوہ کوئی راستہ۔ اے ہجر تو ہمارا پیچھا چھوڑ کیوں نہیں دیتا، تجھے پھانسی کیوں نہیں آ جاتی؟ میں ساری زندگی ایتھے کھڑا رہ سکتا ہے، شرط اے وے تو ایسی طرح میرے سامنے روی۔ وہ مصافحے کے لیے ہاتھ بڑھا رہا تھا۔ وہ پتھر تھی، اس نے ہولے سے گال چھو کر جاندار بنا ڈالی۔ پہلے اردو اور اب پنجابی۔ برستی بارش من محرم کا ساتھ روم روم میں ترنگ بھر گئی۔ آپ کیسے یہاں؟ بدر کے منہ سے الفاظ ٹوٹ ٹوٹ کر نکلے تھے۔ تم نے خود ہی تو فون کیا تھا۔ وہ مسکراتے ہوئے واپس جیکٹ کی جیب میں ڈال رہا تھا۔ چھوٹے سے گھر کے مکین پل کے پل میں اٹھ گئے۔ ان سب میں کھڑا سب سے جدا تھا۔ سب سے پہلے مہر جہاں پاس آئی۔ سالم بھائی؟ وہ روتی رہی۔ وہ سر پر ہاتھ رکھ کر دلاسا دیتا رہا، مطلب باخبر تھا۔ دفتن وابٹا کی مہربانی سے تاریکی چھا گئی۔ بھائی یہ پاکستان کی پہچان ہے۔ مہرو کھلکھلائی۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے گھر میں آنے کی؟ سجاد ہے اب حیرت اور اس کی شخصیت کے روب داب سے نکلا تھا۔ اپنی حرما کو لینے آیا ہوں۔ مضبوط لہجہ۔ تو پہلے بیوی نہیں تھی جب گھر سے نکالا تھا؟ غلطی اس کی ہے، یہ مجھے بتا کر کب آئی تھی؟ اب کی بھی لہجہ ہموار ہی تھا۔ سجاد کا غصہ بڑھتا ہی جا رہا تھا جبکہ درجہ حرارت منفی سے گرا ہوا لگنے لگا تھا۔ دوسروں کی بیٹیوں کو خرید کر نکاح کو کھیل بناتے تم لوگوں کو شرم نہیں آتی؟ سجاد نے گریبان پکڑ لیا۔ بجلی کی کڑک اور بھی سہمائے دے رہی تھی۔ جب بیچنے والوں کو نہیں آتی تو خریدنے والوں کو کیوں آئے؟ اس نے نرمی سے جیکٹ کا کالر چھڑوا لیا۔ اچھے برے لوگ ہر جگہ موجود ہیں۔ محرور بدر سجاد کو پکڑ کر رونے لگی۔ میرے بنا وہاں سے آنے کا فیصلہ بدر کا اپنا تھا، یہ میری حرمت ہے۔
برائے مہربانی اب کوئی ایسے الفاظ نہ کہیے گا جو میری برداشت سے زیادہ ہوں۔ بدر، مجھے فریش ہونا ہے، 3 گھنٹے بعد ہماری فلائٹ ہے، وقت بہت قلیل ہے، وہ بدر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے کہہ رہا تھا۔ وہ چارپائی پر بیٹھا جھک کر جوتے کی لیس باندھ رہا تھا جب بدر عمانی عبایا پہنے اس کے قریب آ کھڑی ہوئی۔ وہ پیسے مانگنا چاہتی تھی محرو اور طیبہ کے لیے۔ ان کی بیچ جانے کیسی دوری آئی تھی جس نے سارے تکلف مٹا ڈالے تھے۔ دونوں کو ایسے لگ رہا تھا جیسے صدیوں سے میاں بیوی ہوں۔ وہ پاس ہی آئی تھی کہ اس نے پاکٹ سے پرس نکال کر اس کے حوالے کر دیا۔ بدر کو لگا محبت شیخ سالم حداد جیسی ہوگی۔ اگر جو مجسم ہو تو اس نے عمانی کرنسی کے سب سے بڑے نوٹ نکالنے چاہے تو وہ سیدھا ہوتے بولا، زورا یہ پرس تمہارا بھی ہے، تمہارا نان و نفقہ جو میری ذمہ داری ہے، میرے ہوتے تمہیں اس کی ضرورت تو نہیں ہوگی۔ اس کا اشارہ سمجھ گئی تھی اور ڈبڈبائی آنکھوں سے اسے دیکھتی رہی۔ یہ آنکھیں مجھے دے دو۔ کب کی دے ڈالیں؟ وہ بلا جھجک بولی، مائی آنر۔ جواباً اس نے سینے پر ہاتھ رکھ ڈالا، سجاد بھائی محرو کا ہاسٹل سمیت اچھے سے کالج میں داخلہ کروا دینا، سارا خرچہ میں بھیجا کروں گی، آپ نے بس ان کا سرپرست بن کر ان کو پڑھانا ہے۔ اور ہاں، ان دونوں کی شادی کی فکر بالکل چھوڑ دیں، ان کو اپنے پیروں پر کھڑا ہونے دیں، پھر ہم سب مل کر شادیاں بھی کروا دیں گے۔ ابھی آپ بس اپنے بیوی بچوں پر بھی توجہ دیں، کسی کو بھی آپ سے کوئی شکایت نہ ہوگی۔ وہ بھائی کو پرس پکڑا رہی تھی، عمانی کرنسی ہے، تبدیل کروا لینا۔ وہ باتیں کیے جا رہی تھی، روئی جا رہی تھی۔ سجاد بھائی کو بھی جانے کیا ہوا، وہ پھولا ہوا پرس لینے سے مسلسل انکاری تھا۔ شیخ سالم سب سے بے نیاز صحن میں پڑی فٹ بال کو پیر سے چھو کر دیکھ رہا تھا۔ اس نے پاکستان کے فٹ بال سے ہی کھیلنے کی ابتدا کی تھی۔ بدر نے مہر کے ساتھ ہاتھ میں پرس دیا اور روتے ہوئے باہر نکل آئی۔ اسے یقین تھا اب روتے ہوئے جا رہی ہے تو ہنستے ہوئے آیا کرے گی۔ جب ہنستی ہوئی گئی تھی تو روتے لوٹنا پڑا تھا۔ ٹیک آف کے بعد سالم نے سیٹ اسٹریچ کر لی، اپنی بھی اور اس کی بھی۔ ہم سعودیہ کیوں جا رہے ہیں؟ وہ بولی، عمان میں فی الحال ہماری جگہ نہیں ہے اس لیے۔ بدر کے آنسو دل پر گرے۔ بند تو جائے گی نا؟ انشاءاللہ۔ وہ پر یقین تھا، وہ مطمئن ہو گئی۔ سعودیہ میں ہم کیا کریں گے؟ وہ پھر سے اس کے لیے افسردہ ہوئی تھی۔ بچے پیدا کریں گے، تم ان کو پالنا۔ وہ سٹ پٹائی، میرا مطلب کام سے تھا، میں اکیلی سعودیہ اور آپ تو اپنی ٹیم کے ساتھ عمان میں ہوں گے نا؟ کون سی ٹیم؟ قرا کے۔ عمان نہیں تو قرا بھی نہیں، مہندس انجینئر ہوں میں۔ پاکستان کا ایڈریس کیسے ملا؟ پاسپورٹ کی کاپی تھی میرے پاس، باقی کام میجر طلال نے کیا۔ جب پہلے سے ایڈریس تھا تو آئے کیوں نہیں؟ خود ہی شکوہ ہو گیا، تم نے پہلے کیوں نہیں بلایا؟ اے میرے ظالم چاند، میڈ سے وہ سلپ لیتے ہوئے مجھ پر کیا گزری، چاہوں بھی تو نہ بتا سکوں۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ آپ نسلی اور لسانی تعصب کی زد میں آ کر اپنا سب کچھ گنوا دیں۔ بدر کی آنکھوں سے نامراد آنسو ٹپک کر بامراد ہوا تھا۔ سالم نے اس کے مرمری ہاتھ پر ہاتھ رکھا۔ 487 دن تمہارے فون کا انتظار میں سوتے جاگتے گزارے ہیں، ابھی سونے دو حیات سالم، باقی کی زندگی تمہاری اجازت سے نیند آئے گی، یہ سالم حداد کا وعدہ ہے۔ تاریخ گواہ ہے سالم اپنے لفظوں سے کبھی نہیں پھرا۔ وہ مسکرایا تو بدر جہاں بھی مسکرا دی، تشکر و محبت میں ڈوبی دائمی مسکراہٹ۔